نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي اللهم فقهنا في الدين رب زدني علما اللهم انا نسألك علما نافعا رزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه صدق اللہ العظیم آمین ثم آمین۔ سورہ کہف مکی سورت ہے، اس میں 12 رکوعات اور 110 آیات ہیں۔ بہت ہی اہمیت کی حامل یہ سورت جو ہے، اس کے پس منظر میں واقعہ آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا یہ تقریباً ابھی ہجرت حبشہ نہیں ہوئی تھی، تو مکی دور کا دوسرا دور چل رہا ہے۔ عقوبتیں، ٹارچرز بہت زیادہ مسلمانوں کے اوپر ہو رہی ہیں اور مختلف قسم کی طریقے آزمائے جا رہے ہیں مسلمانوں کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دین اسلام کی تبلیغ کو روکنے کے لیے۔ مختلف حربے آزمائے جا رہے ہیں۔ انہی حربوں میں سے ایک حربہ یہ تھا کہ رؤسان مکہ نے یہ پلان کیا کہ جاؤ اور جا کے یہودیوں سے یا اہل کتاب سے کچھ پوچھ کر آؤ، کچھ سوال کر کے آؤ کہ یہ بھی اپنے آپ کو اہل کتاب کہتے ہیں، تو کچھ ایسی وہ باتیں ہم پوچھو کہ جو یہ نبی جو ہے یا نہ بتا سکے اور اس کی جھوٹا دعوی نبوت جو ہے وہ ثابت ہو جائے اور کھل جائے۔ تو اسی حوالے سے یہ دو تین رؤسان مکہ جو ہیں وہ جاتے ہیں یہودیوں کے اور عیسائیوں کے پاس اور جا کے پوچھ کر آتے ہیں، تو ان کو وہ اہل کتاب یہ بتاتے ہیں کہ آپ ان سے یہ پوچھیں کہ اصحاب کہف کون تھے، آپ ان سے یہ پوچھیں کہ ذوالقرنین کون تھا، آپ ان سے یہ پوچھیں کہ روح کے بارے میں کیا کہتے ہیں، آپ ان سے پوچھیں موسیٰ اور خضر علیہ السلام کا کیا واقعہ تھا، تو یہ یقیناً بتا ہی نہیں سکیں گے، تو ان کا دعوی نبوت جو ہے وہ جھوٹا ثابت ہو جائے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ جھوٹا ثابت کرنے کے لیے انہوں نے یہ 3 سوال جو ہے مدینہ جا کے پوچھے اور پھر وہ گھڑ کے لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان سوالوں کا تقاضا کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر کسی چیز کا علم نہیں ہوتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ میں تمہیں اس کے بعد میں بتاؤں گا، جواب دوں گا تمہیں اس کے بعد میں، کل جواب دوں گا، بعد میں اس کا جواب دوں گا، یعنی آپ خاموشی اختیار کرتے تھے کہ جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل نہ ہوتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے خامخواہ خود سے کچھ نہیں کہتے تھے۔ ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان سے کچھ نہیں کہتے مگر وہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر وحی کی جاتی ہے۔ اب یہ باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں معلوم تھی، ٹھیک ہے، نہ ذوالقرنین کے بارے میں پتا تھا، نہ اصحاب کہف کے بارے میں پتا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہ کہا کہ میں تمہیں اس کا کل جواب دوں گا۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا یہ کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو نہیں کہہ دیا کہ میں کل جواب دوں گا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے وحی کا سلسلہ روک دیا گیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کچھ چند باتیں سکھانی تھی۔ ایک دو بات یہ بتانی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہتے، اگر یہ اپنی طرف سے گھڑ کے بولنے والے ہوتے نعوذ باللہ تو آپ کو فوراً جواب دے دیا جاتا۔ دوسری بات اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ یہ جو چیزیں نازل ہوتی ہیں یہ اللہ ہی کی طرف سے اس کی طرف وحی کی جاتی ہیں، جس کا جواب یہ آپ تک پہنچاتا ہے، یا جو باتیں یہ آپ تک پہنچا رہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ ہی کی طرف سے نازل کی جا رہی ہے۔ تیسری چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس رویے کے ذریعے مومنوں کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتانا مقصود تھا کہ کسی چیز پر ہمارا کوئی اختیار نہیں، ہم اگر سانس بھی لے رہے ہیں تو اللہ کی مرضی کے مطابق لے رہے ہیں، ہم جو کام بھی کر رہے ہیں وہ اللہ کی مرضی کے مطابق کر رہے ہیں، لہٰذا اگر اللہ چاہے گا تو ہم یہ کام کر سکیں گے، نہیں تو ہم نہیں کر سکیں گے۔ لہٰذا فیوچر میں اگر کوئی کام کرنا ہے تو کبھی بھی نہ کہو کہ میں کل کروں گا، بلکہ یہ کہو کہ اگر اللہ چاہے گا تو میں کل کروں گا یا کل کروں گا، ٹھیک ہے۔ انشاءاللہ کہنا مطلب سکھانا مقصود تھا کہ کل کوئی کام اگر فیوچر میں کرنا ہے تو اللہ کی مرضی ہوگی تو تم کر سکو گے، ورنہ تم کسی قابل نہیں ہو، ٹھیک ہے۔ تو چند باتیں سکھانا مقصود تھی۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب فترۃ الوحی کا موقع آ گیا، پیریڈ آ گیا، تقریباً 15 دن گزر گئے اور کوئی جواب نہیں آ رہا تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اب مشرکین مکہ نے خوب شور شرابہ مچانا شروع کر دیا کہ دیکھا ان کو پتہ ہی نہیں، یہ تو جھوٹے ثابت ہو گئے، یہ تو فلانا، تمہارا نبی تو ایسا، فلانا ڈمکانا، بہت کچھ۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی نہ کوئی چیز نازل ضرور ہوگی اور اس کے جواب دیا جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ سورہ کہف نازل کی گئی اور اس سورہ کہف میں بیسیکلی بہت ساری چیزیں سمجھا دی گئی۔ مشرکین مکہ کو یہ بھی بتا دیا گیا کہ آج جس چیز پر یہ زوم رکھتے ہیں، یہ زوم کرتے ہیں، یہ جو مال، یہ اولادیں، یہ عہدے، یہ سرداریاں، یہ جو سب کچھ دنیا کی چیزوں کی سامان ان کو میں نے دے رکھے ہیں، یہ کسی کام کے بھی نہیں ہے۔ یہ انما المال والبنون کیا ہے؟ یہ تو صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے، یہ آزمائش ہے۔ اور اصل چیز کیا ہے؟ والباقیات الصالحات، کہ وہ اعمال جو کہ باقی رہ جانے والے ہیں، جو نیکیوں کی صورت میں کرنے والے، اصل وہ باقی رہیں گے۔ تو یہ تمہیں کس چیز پر غرہ ہے، کس چیز پر ناز ہے کہ تم اس نبی کی بات ماننے سے انکاری ہو؟ کہ ساری چیزیں دنیا کی ہیں اور یہ یہیں رہ جانے والی ہیں، لہٰذا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو چیز تمہیں بتا رہے ہیں، جو احکامات تمہیں دے رہے ہیں، جو اللہ کا حکم تم تک پہنچا رہے ہیں، وہ سب مان لو، اس میں تمہارا ہی فائدہ ہے۔ تو گویا اس سورہ کہف کے ذریعے کچھ واقعات بتا کر اللہ تعالیٰ نے دنیا کی حقیقت کے اوپر کاری ضرب لگائی کہ دنیا کی حقیقت کیا ہے۔ اللہ کی نظر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ مردہ بکری کے بچے سے بھی زیادہ حقیر ہے۔ اور کیا ہے یہ؟ اگر اللہ کی نظر میں اس دنیا کی کچھ حقیقت ہوتی، مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی، تو تم میں سے کوئی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ تم میں سے کسی کو ایک بوند پانی بھی نہ دیتا۔ یعنی کہ اگر اللہ کے نزدیک اس دنیا کی کوئی حقیقت ہوتی، تو لہٰذا اب اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دنیا کی حقیقت کے اوپر کاری ضرب لگا کے مومنوں کو یہ بات سمجھائی کہ اپنی فکریں جو ہے اس دنیا کی بجا فکروں میں غرق کرنے کے بجائے اصل فکریں کیا بنا لیں؟ آخرت کی فکر بنا لو۔ اپنی جو فکریں ہیں جو اپنی دنیا بنانے کے چکروں میں لگائی ہوئی ہیں، ان سے ہٹ کے، ان سے اپنی توجہ کو مرکوز کر کے آخرت بنانے کی فکر کرنا شروع ہو جاؤ۔ اور اسی پیغام کو، اسی سبق کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس سورت میں 4 واقعوں سے اور 4 قصوں سے باور کروایا ہے۔ انسان کو 4 قصے بتائے ہیں اور ان 4 قصوں میں اسی چیز کے اوپر فوکس کیا گیا ہے۔ اس کی فضیلت کے حوالے سے بہت ساری احادیث آتی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آتی ہے حضرت ابو سعید خدری کے حوالے سے کہ جو جمعے کے دن اسے پڑھے گا تو اس کے پاؤں کے نیچے سے آسمان تک اسے وہ نور ملے گا جو قیامت تک کے لیے اس کے لیے روشنی کرے گا۔ یہ کون سا نور ملتا ہے جمعے کے دن اس کو پڑھنے سے؟ یہ ایک ایسا نور مل جاتا ہے کہ جس کی روشنی میں وہ بیسیکلی نور ہدایت مل جاتا ہے، جس کی روشنی میں وہ اپنی اگلی زندگی کو طے کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ نور ہدایت کون سا ہے؟ فکر آخرت ملتی ہے، دنیا کی حقیقت کی بے ثباتی کا پتہ چلتا ہے۔ تو یہ وہ نور ہدایت ہے جو انسان کو ملتا ہے، معرفت الہی کا نور، ہدایت کا نور اور دنیا کی بے ثباتی کا نور۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث آتی ہے کہ جس نے اس کی تلاوت کی، اس کو اس کے گھر سے مکہ تک نور ہی نور بنا دیا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث آتی ہے ابو دردہ اور مسلم کی روایت سے کہ جو اس کی ابتدائی اور آخری 10 آیات کو روزانہ پڑھے گا، ابتدائی ایک جگہ آتا ہے، آخری 10 آیات کو روزانہ پڑھے گا، وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ ایک اور آتی ہے کہ جس نے اسے ایسے پڑھا جیسے اسے نازل کیا تھا تو قیامت کے لیے یہ اس کے لیے باعث نور ہوگی۔ اللہم اجعل فی قلبی نورا۔ تو یہ سورت تو بیسیکلی نور ہی نور دینے والی ہے، ٹھیک ہے؟ ساتھ ساتھ کیا کر رہی ہے؟ دجال کے فتنے سے حفاظت کر رہی ہے۔ 2 باتیں اہمیت سے پتہ چل رہی ہیں نا۔ دجال کے فتنے سے کیسے حفاظت کرے گی؟ صبح وہ جو روزانہ اس کی 10 آیات پڑھے گا، شروع کی یا آخر کی، یعنی کہ دونوں ہی پڑھ لیں تو سب سے بیسٹ ہے۔ کچھ روایات میں شروع کی 10 آتی ہیں، کچھ روایات میں آخری 10 آیات آتی ہیں جو میرے ساتھ
काफी अच्छे से अटैच्ड हैं। हमने अल्हम्दुलिल्लाह शुरू की और आखिरी 10 आयात याद कर ली भी हैं। तो इनको जिनको नहीं याद वो मेरे से यहाँ से पेपर ले जाइएगा और उनको याद करें, उसको बार बार पढ़ेंगे, रोजाना पढ़ेंगे, सुबह के वक्त पढ़ लिया करें शुरू की 10 आयात आखिरी 10 आयात, तो इंशाल्लाह वो याद हो जाएंगी और फिर वो आप लोग कंटिन्यूटी से पढ़ सकेंगी। और 10 आयात पढ़ने के लिए, याद करने के लिए बेस्ट तरीका क्या होता है? नमाजों में पढ़ना शुरू हो जाए। 3 आयात जब याद हो जाए तो उनको नमाजों में पढ़ना शुरू हो जाए। हर नमाज में वही 3 आयात, फिर 4 पढ़ याद हो गई, फिर 4 आयात, फिर 5 हो गई तो अलहम शरीफ के बाद 5 आयात, फिर याद हो गई, अब छठी याद हो गई तो अलहम शरीफ के बाद 6 आयात। ठीक है ना? तो इस तरह हर नमाज में जब आप रोजाना इसकी तिलावत करेंगे तो इंशाल्लाह पक्की भी होती जाएंगी, भूलेंगी भी नहीं, और हम इसको नूर को पाने की काबिल भी बन जाएंगे और दज्जाल के फितने से हिफाजत भी हो जाएगी। अच्छा जी, दज्जाल के फितने से हिफाजत कैसे होगी? ये 10 आयात इंसान की हिफाजत दज्जाल के फितने से कैसे करती हैं? देखिए, असल में बात क्या है, दज्जाल वो शख्स है जिसकी पेशन गोई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत सारी बेशतर कुतुब क़यामत की अहादीस में जो है वो आती है। ये वो शख्स है जिसने कुतुब क़यामत की एक वन ऑफ द निशानियां, जो 10 बड़ी बड़ी निशानियां हैं उनमें से एक ये दज्जाल का ज़हूर है, दज्जाल की आमद है। ये दज्जाल से पहले बहुत सारे फितने होंगे जो दज्जाली फितने कहलाते हैं, और दज्जाली फितना बेसिकली वो फितना है जिससे इंसान बहुत मुश्किल से बचता है। ठीक है? इंसान की आजमाइश होती है माल से, इंसान की आजमाइश होती है उनकी जानों से। याद कीजिए, सूरह बकरा हमने पढ़ी थी तो अल्लाह ताला ने हमें बताया था ना कि मैं तुम्हें जरूर आजमाऊंगा। किस चीज से? वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ वल-जू' वनक्सिन मिनल अम्वाल वल-अनफुसि वस-समारात। 5 चीजें, ये 5 चीजें हैं जो इंसान की आजमाइश की जाती है। क्या था? जू और खौफ। ठीक है? जू कहते भूख से आजमाऊंगा, तुम्हें खौफ से आजमाऊंगा, तुम्हें मालों की तंगी से आजमाऊंगा, तुम्हें जानों के नुकसानात से आजमाऊंगा, और तुम्हें तुम्हारे इल्म के ऊपर घाटा से, जो तुम कोशिशें करोगे, मेहनतें करोगे, मैं घाटे दूंगा, नताइज तुम्हें नहीं निकलेंगे, तुम लोग फेल हो जाओगे अपनी कोशिशों में। तो ये क्या है? ये अल्लाह ताला की आजमाइश। ये 5 आजमाइशें दज्जाल हमें उसी से आजमाएगा, दज्जाल में हमें उसी से आजमाना है। ठीक है? कैसे कैसे आजमाता है? देखिए, दज्जाल हमें आजमाता है। पहले तो अभी यहाँ मैं आपको बताती हूँ कि दज्जाल हमें 5 चीजों से आजमाता है। पहली चीज क्या है कि वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ, वो खौफ से आजमाएगा। ठीक है? और भूख से आजमाएगा। उसके पास बहुत ज्यादा इल्म होगा, उसके पास बहुत ज्यादा नॉलेज होगी। नॉलेज की जब हाइट और पीक हो जाएगी, आज आपने देखा होगा कि साइंटिफिक एडवांसमेंट्स पिछले कुछ डेकेड्स में, 20-30 सालों में कितनी ज्यादा एकदम से वास्ट बढ़ी है कि नहीं बढ़ी? 20 साल पहले वो बात नहीं थी जो आज साइंटिफिकली कितनी मॉडर्नाइजेशन और एडवांसमेंट हो चुकी है। तो आगे कुछ सालों में ये कहाँ जाएगी? एक तो वो जो पीक पहले उस तरह नहीं था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर को गुजरे 1450 साल से ज्यादा का अरसा गुजर चुका है, लेकिन अब जो 20-30 सालों में जो एडवांसमेंट्स हो रही हैं और आगे इन नियर फ्यूचर जितनी तेजी से होनी है, तो बस दज्जाल जब इल्म अपने पीक पर आ जाएगा ना तो दज्जाल निकल आएगा। समझ में आई? अब उसकी पूरी प्लानिंग हो रही है। वो खौफ से और भूख से और कैसे आजमाएगा? ईमान से आजमाएगा, इल्म से आजमाएगा। उसके पास बहुत इल्म है और वो उस इल्म को इस्तेमाल करके वो क्या करेगा? बारिशें बरसाएगा या बारिशों को रोक देगा, रिस्क पहुंचाएगा या रिस्क को रोक देगा। ठीक है? कहत लाएगा या बारिशें बरसाएगा और जमीनें सोना उगलेगी। जो जो मुल्क मान जाएंगे उसकी बातें तो वो लोग उसके साथ हो जाएंगे, उनको वो खूब देगा और उनके ईमान खत्म हो जाएंगे, और क्योंकि वो उसको ही राजिक समझ लेंगे। राजिक कौन है? अल्लाह राजिक है। लेकिन चूंकि कहर साली भी ये कर सकेगा और बारिशें भी बरसा के खूब लहलहाती जमीनें भी निकाल सकेगा, तो लोग इसी को खुदा मानना शुरू हो जाएंगे। इस कदर हालात जो है वो बुरे होते चले जाएंगे, और इसकी पूरी प्लानिंग हो रही है और इसकी प्लानिंग हो चुकी है। बाकायदा तौर पर पूरे अलास्का में
ناروے سے آگے جو ہے الاسکا میں اور پورے ورلڈ میں 5 جگہوں پر انہوں نے چینلز بنائے جس کو ہارپ کہتے ہیں. الاسکا میں ہارپ وہ جگہ ہے جہاں انہوں نے کہا تو یہ تھا کہ ہم جو ہے کچھ نیوکلیئر اپنی چیزیں کر رہے ہیں اور ایسے اور ویسے، لیکن اصل میں وہ جو ہارپ کا انہوں نے پلانٹ لگایا اس ہارپ کے ذریعے سے وہ ریڈیشنز کو کیپچر کر کے اور ایسے بھیجتے ہیں اوپر کہ وہ ہماری پوری کی پوری ورلڈ کو ایک لیئر ہوتی ہے آئنوسفیئر کہتے ہیں اس کو اس نے کور کر کے رکھا ہوا ہے آئنوسفیئر میں. یہ جو ریڈیشنز اوپر بھیجتے ہیں تو وہ آئنوسفیئر کو کنٹرول کرتی ہے اور اس آئنوسفیئر کو کنٹرول کر کے وہ کسی بھی ملک میں جو 5 ریڈارز انہوں نے 5 جگہوں پہ فکس کیے ہارپ یونٹس، وہ کسی بھی جگہ پر قحط سالی کر سکتے، کسی بھی جگہ پر بارش لا سکتے، کسی بھی جگہ پر سیلاب آ سکتا ہے، کسی بھی جگہ پر ارتھ کوئکس اور زلزلے آ سکتے ہیں. اور ہم نے دیکھا ہے پچھلے چند سالوں میں کیسے سونامی، کیسے فلڈز، کیسے ارتھ کوئکس اور کیسے کیسے جو ہے وہ سائیکلونز آئے اور کیسے کہیں قحط ہوگی، کہیں بارش، پوری گلوبل وارمنگ ہوگی، پوری ورلڈ کا جو ویدر سسٹم ہے وہ چینج ہو گیا. یہ اسی کی وجہ سے ہوگا. سمجھ میں آ رہی ہے؟ بتاتے نہیں ہیں لیکن یہ چیز ایسی ہی ہو رہی ہے. اور اسی طرح بے شک آپ لوگ نیٹ پہ جا کے HAARP ہارپ کو سرچ کریں، آپ کو ساری چیزیں اور ساری حقیقت اس کی کھل جائے گی. آہستہ 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 یہ کنٹرول کر کے اپنے ہاتھ میں لے رہے ہیں. ساتھ ساتھ انہوں نے ایک اور کام کیا رسک کے حوالے سے. ناروے میں ایک پورا کا پورا پلانٹ ہے جس کو کہتے ہیں سوالبارڈ یونٹ ہے، وہ گلوبل سیڈ والٹ. یہ وہ پورا کا پورا ناروے کے ریگستانوں میں جہاں برفانی ان کے ریگستان ہے ان کے اندر انہوں نے باقاعدہ انڈر گراؤنڈ پورا ایک سیڈ والٹ بنایا ہے. اور اس سیڈ والٹ میں انہوں نے دنیا جہان کے بیج رکھے اور وہ بیج ہیں جو دنیا سے جب ناپید بھی ہو جائیں گے نا تو وہ ایسے انہوں نے فریزر کے ٹیمپریچر کے اندر رکھے ہوئے ہیں کہ 200 سال تک وہ سیڈز جو ہے وہ کام کر سکتے ہیں. اور وہ کیا ہوگا جہاں پہ بارشیں برسانی ہوگی سیڈز وہاں سے پہنچائے جائیں گے، لو جی لگاؤ اور اپنے کھیتیاں اگاؤ. ٹھیک ہے نا؟ تو اس کی پوری پلاننگ اور تیاری کر لی ہوئی ہے. اب ہمیں بینگ مسلم آنکھیں کھلی رکھنی ہیں، اپنے ریڈارز آن رکھنے ہیں. ہمیں پتہ ہونا چاہیے یہ سب دجالی فتنے ہیں جس کی نشاندہی کی جا چکی ہے. وہ رزق سے آزما رہا ہے، وہ بھوک سے آزما رہا ہے، ٹھیک ہے، خوف سے وہ آزمائے گا. اور خوف سے آزمانا کیا ہے کہ وہ انسان کے اندر یا ظاہر ہے جان کا خوف ہو جاتا ہے، مر جاؤں گا میں، تو ایمان جو ہے انسان کا نکل جاتا ہے. علم کی آزمائش بھی ہو گئی کہ انسان جو ہے وہ اپنے علم پہ کیا بھروسہ کرے گا، وہ تو اسی کو کر رہا ہوگا کیونکہ اس کا میرا تو اختیار ہی نہیں کہ میں اپنے ملک میں جو ہے وہ سونا اگلوا سکوں یا میں بارش برسا سکوں. تو کنٹرول جس کے ہاتھ میں، آزمائش کس کی ہے؟ ہماری. ٹھیک ہے نا؟ تو ہمارے ایمان کو بھی آزمائے گا، ہمیں بھوک اور خوف سے بھی آزمایا گیا، ہمیں جانوں کے نقصانات سے بھی آزمایا گیا اور مالوں کی کمی سے بھی آزمایا گیا. یہ سارے کے سارے آزمائش کے امتحان جو ہے وہ ایک رزق کی بدولت وہ کیسے کرنا. ساتھ ساتھ ایک اور یہ کہ وہ انسان کو مارے گا اور پھر زندہ کرے گا. اور یہ کیسے ہوگا؟ کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کسی کو مارنے اور زندہ کرنے کی صلاحیت دی ہے؟ نہیں دی نا. اللہ تعالیٰ نے تو نہیں دی، لیکن وہ کیسے کرے گا؟ شدھ بازی کے ذریعے کرے گا. وہ آنکھوں پہ پٹی باندھ دے گا، وہ کلوننگ کے ذریعے کرے گا. کلوننگ میں ایک بندہ بالکل ایگزیکٹلی ویسی کاپی جو ہے وہ اس کی تیار ہو جاتی ہے. یہ ایسے کرے گا. یہ ساری پلاننگ ان کی چل رہی ہے، آپ سب کے سامنے یہ ہر چیز ہے. یہ کسی قسم کی اس میں آگے پیچھے ہیرے پھیر کی بات نہیں، یہ ایگزیکٹلی اسی طرح سے وہ کر رہا ہے اور انسان کو آزمایا جائے گا. وہ کہے گا میں رازق ہوں، مجھے رب مانو. ایمان کو آزمایا گیا. وہ کہے گا میرے پاس زیادہ علم ہے، لوگ اس کے علم سے محروم ہوں گے. انسان کے علم سے آزمایا گیا. وہ دنیا کے طاقتور ذرائع کا مالک ہوگا، لہذا مال سے آزمایا گیا. ساتھ ساتھ جو ہے اس کے پاس ایک ایسی سواری ہوگی، حدیث میں آتا ہے کہ جس میں وہ پوری کی پوری دنیا کا چکر لگائے گا 40 دنوں کے اندر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے ماتھے کے اوپر کاف اور را لکھا ہوگا، جس سے مومن اس کو دیکھتے ہی پہچان جائیں گے کہ کافر ہے یہ. ٹھیک ہے؟ اور یہ جو کافا را ایک پلین بنا ہے جس کی ٹیل پہ لکھا ہوا ہے KFR
KFIR, KFIR, ٹھیک ہے. تو یہ انہوں نے پلین بھی اپنا بنا لیا ہے. کیسے یہ تیاری کرے گا, کیسے یہ جائے گا, بے شک نیٹ پہ سب نکال کے لے لیجیے. یہ آپ دیکھ لیجیے گا, مجھے نہیں پتا کہ یہ پلین کس کنٹری نے بنایا, لیکن KFIR, ٹھیک ہے, اور یہ ان کا ہے, ٹھیک ہے. اچھا جی, اب یہ 4 قسم کے ٹرائل سے آزمائیں گے. اب یہ 4 چیزوں سے جو آزمائش ہے, یہ اللہ نے ہمیں اس سورہ کہف کے اندر مختلف واقعات میں سمجھا دی اور سکھا دی. اصحاب کہف کے واقعے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا سکھایا؟ اللہ تعالیٰ نے سکھایا کہ کچھ چند لوگ تھے جن کے ایمان کا امتحان لیا, ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کے ایمان کا کیسے امتحان لیا کہ ان کو خوف اور بھوک سے آزمایا, اور پھر کیا ہوا کہ وہ اپنی جانوں کو بچانے کے لیے ایمان کو قربان نہیں کیا, بلکہ کیا کیا, اپنی جانوں کو بچانے کے لیے پہاڑوں میں چلے گئے اور غار میں چھپ کے بیٹھ گئے, ٹھیک ہے. بھوک بھی تھی, خوف بھی تھا, ان کے لیے باقاعدہ طور پر لگے تھے کہ ان کو مار دیا جائے. کون سے وہ آدمی کون سے ہوتے ہیں مجرم, جن کو کہتے ہیں کہ جہاں ملے مار دو, اشتہاری مجرم, ویری گڈ. ان کو اشتہاری مجرم قرار دیا گیا تھا اور ان کو کہا تھا کہ جن ان کو جہاں ملے ان کو مار دیا جائے. لہٰذا یہ لوگ جا کے اپنی جانوں کو بچاتے ہوئے غاروں میں جا کے چھپے, اور پھر اس کے بعد جو ہے ان کو ظاہر ہے غار میں تو کھانے پینے میں کچھ نہیں, اب بھوک سے آزمائے جا رہے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا وہ ہم آگے پڑھیں گے. ساتھ ساتھ جو ہے دوسرا واقعہ آتا ہے, اس میں باغ کے مالکان ہیں. کچھ لوگ ہیں جو کہ باغ کے مالک تھے. ان باغ کے مالکوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک کو دے کے آزمایا, ایک کو نہ دے کے آزمایا. گویا یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کے مال کا امتحان لیا کہ دیکھو جب میں دیتا ہوں تو میں کیا چاہتا ہوں, اور جس کو نہیں دیتا اس کے ساتھ کیا چاہتا ہوں. لہٰذا یہ مال یہ تو دنیا میں ہی رہ جانے والا ہے, تمہیں کیا کرنا ہے. اصل رویہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو اس صورت میں باغ کے مالکان کے حوالے سے باغ کے قصے سے سکھایا. تیسرا جو واقعہ آتا ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا آتا ہے, ٹھیک ہے. یہ موسیٰ اور خضر علیہ السلام کا علم کے حصول کا سفر ہے, اور اس علم کے حصول کے سفر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ سمجھایا ہے تم کس علم کے اوپر غرہ کرتے ہو اور ناز کرتے ہو اور تکبر کر کے اور بھروسہ کر کے بیٹھتے ہو. عالم الغیب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہے, لہٰذا اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہیں جو علم اپنے نبی کے ذریعے سے پہنچا رہا ہے وہ بھی علم العلم ہے. اس علم کو حاصل کر کے اپنی آخرت کو سنوارنے کی فکر کرو, ٹھیک ہے. چوتھا جو جہاں پہ واقعہ آتا ہے وہ آتا ہے ذوالقرنین کا, اور ذوالقرنین کے قصے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے طاقت کے بارے میں بتایا ہے کہ جو یہ طاقت ہوتی ہے نا, اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ جب کسی کو عطا فرماتا ہے تو اس طاقت کو کیسے استعمال کیا جائے باقیات الصالحات بنانے کے لیے. اسی طاقت کو جب کسی کو ملتی ہے تو دنیا بھر میں جو ہے وہ بادشاہ بن کے اور دوسرے کو اپنے پیروں کی جوتی سمجھ کے اور کیسے رونتے چلے جاتے ہیں. حکومت کا حال میرے اور آپ کے سامنے. پچھلی حکومت نے کیا کیا, اور اگلی جو حکومت آئے جمعہ 8 دن ہوئے نہیں ہیں اور کتنے اسکینڈلز ان کے سامنے بھی شروع ہو گئے. یہ طاقت کا نشہ ایک بہت بری چیز ہوتی ہے. جب یہ کسی پہ آتی ہے, جب کسی کے پاس آتا ہے, ملتی ہے طاقت, عہدہ ملتا ہے, تب انسان کی اصلیت سمجھ میں آتی ہے کہ اس عہدے کو وہ کس طرح سے استعمال کر رہے ہیں. باتیں کرنے کے لیے تو سب کے پاس بہت ہوتی ہیں, بڑے بڑے لوگ باتیں کرتے ہیں, لیکن جب یہ مل جائے تو اصل رویہ کیا ہونا چاہیے. ذوالقرنین کے قصے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو بتایا کہ ذوالقرنین کے پاس کتنی طاقت تھی, کتنا عہدہ, کتنا مال, کتنی نفری, کیا نہیں تھا اللہ تعالیٰ نے جو اس کو عطا کیا تھا, لیکن پھر بھی اس نے ان تمام چیزوں کا استعمال کیسے کیا, دنیا بنائی یا اسے آخرت بنائی. وہ آخرت بنا گیا اور اللہ تعالیٰ نے اس کا مجھے اور آپ کو تذکرہ کر کے سکھا دیا کہ مجھے اور آپ کو کیا کرنا چاہیے. سمجھ میں آ گئی. تو اصل میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس سورت میں بہت مزے کی, بہت انٹرسٹنگ, بہت پیاری سورت ہے, اور میں نے آپ کو اس کا ایک لبے لباب ایک بریف آج سارا انٹروڈکشن دے دیا ہے. اس کو پڑھتے جاتے ہیں تو انشاءاللہ ہمیں اور زیادہ ڈیٹیل سمجھ میں آتی جائے گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا. الحمد للہ, اللہ کا شکر ہے,
اللہ کے لیے تعریف ہے, میرا کوئی کمال نہیں. یہ الحمدللہ کا کلمہ کیا سکھاتا ہے؟ یہ ہے شکر کا کلمہ, یہ ہے ذکر کا کلمہ, یہ افضل الذکر میں آتا ہے, بہترین, ون آف دا بہترین ذکر ہے. ذکر کا کلمہ ہے, شکر کا کلمہ ہے, اور ساتھ ساتھ کیا سکھاتا ہے؟ میرا کوئی کمال نہیں. تکبر کی ٹوٹل نفی ہی کر دیتا ہے کہ الحمدللہ تعریف کے قابل صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہے, میرا کوئی کمال نہیں ہے. کیوں؟ الذی انزل علی عبدہ الکتاب, اللہ کا شکر ہے, اللہ ہی کے لیے ذکر ہے, میرا کوئی کمال نہیں, اس لیے کہ وہ ذات ہے جس نے انزل علی عبدہ الکتاب, نازل کی اوپر اپنے بندے کے ایک کتاب. یہ اللہ کا شکر ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھیں یہاں پہ صاف صاف پہلی ہی آیت میں بتا رہے ہیں, بغیر تمہید کے بغیر ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ بات بتا دی کہ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہارا کسی کا کوئی کمال نہیں ہے, اللہ کا کمال ہے. یہ اللہ ہی کا شکر ہے کہ اس نے اپنے بندے کے اوپر یہ کتاب نازل کی ہے, اور وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا, اور اس میں تم اس میں کوئی بھی ٹیڑھ نہیں پاؤ گے, اور نہیں ہے واسطے اس میں تم پاؤ گے واسطے اس کے کوئی ٹیڑھ, یعنی اس کتاب میں اللہ تعالیٰ نے کوئی ٹیڑھ نہیں رکھی ہے. الحمدللہ کا کلمہ وہ کلمہ ہے جس سے 5 سورتوں کا آغاز ہوتا ہے. اس کو اللہ تعالیٰ نے 38 ٹائمز جو ہے وہ قرآن پاک میں رکھا ہے, اور سورہ فاتحہ کی شروعات بھی کیسے تھی؟ الحمدللہ سے تھی. تو یہ وہ کلمہ ہے جس سے ہمارے دین کا آغاز ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ اللہ کا شکر ہے, اللہ ہی کے لیے تعریف ہے, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تعریف اس لیے کہ اس نے وہ کتاب کس پر نازل کی؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے بندے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ کتاب نازل کی. یہاں یہ بھی سکھا دیا گیا اور بتا دیا گیا کہ یہ کتاب کی جو آیات تم پڑھنے جا رہے ہو یہ اللہ ہی کی طرف سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل کی جا رہی ہے. یہاں رسالت کا عقیدہ بھی واضح ہو رہا ہے. ٹھیک, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی توحید کو راسخ کیا, رسالت کے عقیدے کو راسخ کیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا گیا کہ یہ اللہ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل کیا جا رہا ہے, اور یہ ایسی الکتاب ہے جس میں تم کوئی ٹیڑھ نہیں پاؤ گے, کسی بھی قسم کی ٹیڑھ تمہیں اس میں نہیں ملنے لگی. قرآن کو پڑھنے کے لیے ٹیڑھ قرآن میں نہیں ہے, ہمارے اندر ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اور جب ایک کچی یا ٹیڑھ دل اندر آ جاتی ہے نا تو یہ ہمارے ایمان میں رکاوٹ ڈالتی تھی. اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ہے اس قرآن میں کوئی ٹیڑھ تم نہیں پاؤ گے. ٹھیک ہے, ہم پڑھتے جاتے ہیں اور دیکھتے جاتے ہیں قرآن کے احکامات بہت سمپل, بہت سیدھے ہیں. ہم نے دین کو اتنا مشکل بنا لیا, ہم نے زندگیوں کو اتنا مشکل بنا لیا ہے کہ اس کی وجہ سے ہم قرآن کے احکامات کو اپنی لائف میں لاتے ہوئے مشکل محسوس کرتے ہیں. ٹیڑھ ہمارے دماغوں میں ہوتی ہے اور ہم قرآن کے اندر ٹیڑھ نکالنا شروع ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس ٹیڑھ سے بتا رہے کہ اس کے اندر کوئی ٹیڑھ نہیں ہے. یہ کیسی ہے؟ قیمن, یہ بالکل سیدھی ہے. دو ٹو صراط مستقیم ہوتا ہے نا, قیم اسی سے نکلا ہے, سیدھا بالکل دو ٹو کلیئر کٹ واضح سیدھا صراط مستقیم کی طرف گائیڈ کرتا ہے. کوئی ٹیڑھ, کوئی ادھر, کوئی ادھر, کوئی چیز نہیں ہے اس کے اندر, بلکہ کیا ہے تم اس کے اندر اپنے اندر سے جب ٹیڑھے نکالو گے نا تو سیدھا یہ تمہیں صراط مستقیم کی طرف لے جائے گی. اپنی اپنی انگلیاں اس کو پکڑا دو, دیکھو کیسے صراط مستقیم کی طرف یہ کتاب تمہیں لے کر جاتی ہے. اللہم اہدنا الصراط المستقیم. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے صدق دل سے یہ دعا مانگا کرے کہ اللہ تو انگلی پکڑ کے مجھے صراط مستقیم کے اوپر چلا دے. اس کتاب کو پکڑتے جائیں, پڑھتے جائیں, اور یہ قیم ہے, یہ سیدھے راستے کی طرف گائیڈ کرے گی ہی کرے گی. یہ میرا اور آپ کا کمال نہیں, یہ اس قرآن کا رویہ اور طریقہ ہے کہ یہ قیم ہے, یہ صراط مستقیم پر انگلی پکڑ کے چلا دیتی ہے. اگر ہم اپنی اپنی انگلیاں اس کو پکڑانے والے بن جائیں, اگر ہمارے دلوں میں ٹیڑھ ہوگا تو ہمارا وہی حال ہوگا کہ جب ہم ایک دیوار پہ کچھ سینری لگانے لگتے ہیں اور ایک کیل کو ٹھوکتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ اگر کیل کو بالکل سیدھا رکھیں گے اور ہیمر لگاتے جائیں گے تو کیل سیدھا اندر جائے گا, اور پھر وہ ہم دیکھیں گے, چیک کریں گے وزن سنبھال سکتا ہے, پھر ہم بڑی سی سینری اس پہ لگائیں گے, وہ ٹک جائے گی. اگر ہم کیل کو سیدھا جانے کے بجائے تھوڑا سا اینگل میں ٹیڑھا ڈالیں گے تو اندر تو وہ چلا جائے گا, چلا جاتا ہے, لیکن کیا ہوگا؟
جب ہم اس پہ کوئی سینری ٹانگیں گے یا بوجھ ٹانگیں گے تو کیا ہوگا؟ ویری گڈ، وہ گر جائے گا۔ یہی حال ہے ہمارے علم کا۔ اگر ہمارے اندر کوئی ٹیڑھ، کوئی کجی ہوگی قرآن کو پڑھنے کے اندر، تو پھر کیا ہوگا؟ علم تو آئے گا لیکن وہ مضبوط نہیں ہوگا۔ جیسے ہی وہ علم ٹیڑھ سے ہم نے حاصل کیا اور ہم باہر نکلے، دنیا کی ہوا ہمارے اوپر پڑے گی، تو وہ جب بوجھ آئیں گے نا زندگی کے ہمارے، اب کیا کرنا ہے، اب خوشی آ گئی، اب شادی کرنی ہے بچے کی، اب پردہ تو میں نے کر لیا تھا، اب شادی کا ٹائم ہے، اب کیا کروں؟ ہاں جی، تو وہ سارا کا سارا علم جو ہے نا وہ خود بھی گرے گا، وہ دنیا کے چکروں میں بہہ جائے گا، آپ کی اپنی پرسنالٹی بھی خراب ہوگی۔ وہ دیوار جب اکھڑتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ اس میں ایک دھبا رہ جاتا ہے، کیونکہ وہ سیمنٹ کو کھیڑ کے گرتی ہے، ایسا ہی ہوتا ہے۔ تو پھر ایک دھبا ہمارے اندر بھی آ جاتا ہے۔ تو اللہ سے ہمیشہ دعا کریں، کیا کریں، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ دعا سکھائی ہے، ربنا لا تزغ قلوبنا، اے اللہ تو ہمارے دلوں کو ٹیڑھ میں نہ مبتلا کرنا، کجی میں مبتلا نہ کرنا، بعد اذ ہدیتنا، جبکہ تو ہمیں ہدایت دے دے اس کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھ اور کجی میں مبتلا نہ کرنا۔ پڑھتے ہیں نا، ربنا ہب لنا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انت الوہاب۔ ویری گڈ، وہب لنا من لدنک رحمہ۔ اب ہم نے ٹیڑھ کے بغیر ہدایت لے لی ہے، اللہ تو ٹیڑھ کجی میں ہمیں مبتلا نہ کرنا، اور اب اپنی طرف سے رحمت نازل فرما، وہب لنا من لدنک رحمہ، اپنی طرف سے اب ہمارے اوپر رحمت نازل فرما۔ ابھی تو وقت ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت لینے کا، ابھی تو وقت ہے، کیونکہ علم آ گیا ہے تو اللہ کی رحمت آئے گی تو ہی اعمال صالحہ ممکن ہو سکیں گے۔ ٹھیک، اللہ سے اس کی رحمت ہر وقت مانگتے رہنا چاہیے، نہیں تو علم آتا ہے اور اگر ٹیڑھا آیا تو گیا، علم سیدھا آیا تو اللہ کی رحمت نہ ہوگی تو ہم اعمال صالحہ کا بوجھ نہیں برداشت کر سکیں گے۔ ٹھیک ہے نا؟ تو اللہ ہی کی رحمت چاہیے اور ہر وقت کے لیے چاہیے۔ یہ رحمت اللہ کی مانگنا کس قدر فائدہ مند ہوتا ہے آگے ہی قصے میں پڑھیں گے کہ جب اللہ تعالیٰ سے اس کی رحمت کسی نیکی کے کام کے لیے مانگی جاتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کیسے نازل کرتا ہے، کن کن صورتوں میں نازل کرتا ہے، کیا کیا کرتا ہے، یہ ابھی ہم اسی اصحاب کہف کے قصے میں دیکھیں گے انشاءاللہ۔ ایمن، یہ سیدھی ہے، لیونذرا، یہ آئی کیوں ہے؟ تاکہ یہ ڈرا دے، کس چیز سے؟ بأسا شدیدا من لدنہ، اس شدید عذاب سے جو اللہ کے پاس ہے۔ تو گویا یہ کتاب کس لیے آئی ہے؟ انسان کو اس عذاب سے ڈرانے آئی ہے جو اللہ کے پاس موجود ہے۔ جو اس کتاب کو نہیں مانیں گے، جو اس کتاب میں ٹیڑھ اور کجی کا رویہ اختیار کریں گے، تو بس ایسے لوگوں کے لیے کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف پاس ان کے لیے عذاب ہے۔ اسی عذاب سے ڈرانے کے لیے یہ کتاب آئی ہے۔ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ، اور کیا کریں گے؟ بشارت دے دیں ایمان لانے والوں کو، جو اللہ کی باتوں پر ایمان لے آئیں گے، نبی کی باتیں مان کر اس قرآن کے سارے احکامات کو لے کے چلیں گے، ایسے لوگوں کو کیا کریں؟ بشارت دے دیں۔ الذین یعملون الصالحات، وہ لوگ جب ایمان لاتے ہیں تو پھر وہ نیک اعمال بھی کرتے ہیں۔ ایمان لانے کے بعد اعمال صالحہ کا ہونا لازمی ہے، نہیں تو ایمان جو ہے وہ صادق نہیں ہوتا۔ ایمان صرف اور صرف وہ کیا کہتے ہیں؟ دکھاوے کا ہے، وہ صرف اور صرف زبانی ہے۔ قولی ایمان کے بعد عملی ایمان لازم ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ تو یہاں پہ وہی بات آ رہی ہے کہ بشارت دیتے ان ایمان لانے والوں کو، الذین یعملون الصالحات، جو لوگ نیک عمل کرتے ہیں، کیا کس چیز کی بشارت دیں؟ ان لہم اجرا حسنا، یہ کہ ان کے لیے کیا ہے؟ بہت ہی اچھا اجر ہے۔ اللہ ہمیں وہ بہترین اجر عطا فرمائے۔ ماں کے بھی نہ کی ابدا، یہ اس میں اس اجر عظیم میں، وہ احسن اجر میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، ہمیشہ اس میں رہنے والے ہوں گے۔ یہ نہیں کہ بس تھوڑی دیر کے لیے اجر ملا اور بس چلو بس اب نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ دنیا کی چیزیں لیتے ہو تو تھوڑی دیر ہی رہتی ہیں، وہ نعمت سدا نہیں رہتی، وہ ختم ہو جاتی ہے۔ ہر چیز کو فنا ہے، دنیا کی ہر چیز کو زوال، لیکن اللہ کے ہاں جو چیز موجود ہے، ماں کے تینا فیہ ابدا، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما دے۔ وَيُنذِرُ الَّذِينَ، اور وہ ڈرائے ان لوگوں کو، قالوا، جو کہتے ہیں، اتخذ اللہ ولدا، کہ اللہ نے تو بیٹا بنایا ہوا ہے۔ یعنی انڈائریکٹلی کیا کہا جا رہا ہے
یہ یہود اور مشرکین مکہ کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ ان کو بھی یہ ڈراوا دینے آیا ہے، یہ کتاب ان کے لیے بھی ڈراوا ہے، جو کیا کہتے ہیں اللہ نے تو بیٹا بنا لیا۔ عیسائی کس کو بیٹا بناتے تھے؟ ابھی بھی بناتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو۔ یہودی کس کو بیٹا بناتے ہیں؟ عزیر ابن اللہ، ٹھیک ہے نا؟ تو گویا انڈائریکٹلی ان کو بھی تنبیہ کر دی گئی ہے اس سے کہ یہ جو یہودی اور عیسائی تم کو گڑ گڑ کے سوالات بتا رہے ہیں نا، یہ ان کے لیے بھی یہ ڈراوا دینے کے لیے آئی ہے کہ جنہوں نے اللہ، جو کہتے ہیں کہ اللہ نے تو بیٹا بنایا ہوا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما لہم بہ من علم، ان کو اس چیز کا کوئی علم نہیں ہے، ولا لآبائہم، اور نہ ہی ان کے باپ دادوں کو اس چیز کا کوئی علم تھا۔ کبورت کلمۃ تخرج من افواہہم، یہ بہت بڑی بات ہے جو اپنی زبانوں سے نکالتے ہیں، اپنے منہوں سے نکالتے ہیں نا کہ اللہ نے کسی کو بیٹا بنا، یہ بہت بڑی بات ہے۔ ان یقولون الا کذبا، نہیں وہ کہتے مگر جھوٹ۔ اللہ نے صاف بتا دیا ہے یہ صرف اور صرف جھوٹ گھڑ رہے ہیں، اللہ نے کسی کو بیٹا نہیں بنایا، لہٰذا جو اللہ کا بیٹا تصنیف کر رہے ہیں، اللہ کے بیٹے بنا کے رکھے ہوئے، ان کو سمجھ لینا چاہیے کہ اس قرآن میں ان کے لیے یہ ڈراوا آ چکا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ تم لوگ جو بھی بات کر رہے ہو، نہ تمہیں اس کا علم ہے نہ تمہارے باپ دادا کو علم ہے، یہ سراسر جھوٹ بات ہے جو تم لوگ گھڑ رہے ہو۔ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ، بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شاید کہ آپ باخعن ہلاک ہی کر لیں گے۔ باخعن بخا کہتے ہیں ہلاک کر دینا، اپنے آپ کو ختم کر دینا، گھلا دینا کسی غم میں، نفسک اپنی جان کو، علی آثارہم ان کے ان کاموں کے اوپر، ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا کہ وہ آپ کی تعلیم پر ایمان ہی نہیں لا رہے، تو آپ اس غم میں اپنی جان ہی کھلا دینے والے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ اپنی جان مت گھلائیے ان کے غم میں کہ یہ آپ کی بات کیوں نہیں مان رہے، کیوں ایمان نہیں لے کر آ رہے۔ کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صفت بتائی جا رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا غم ہے، اتنا شدید غم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس غم کے پیچھے اپنی جان ہی گھلا رہے ہیں۔ کون سا غم ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ؟ کہ یہ ایمان نہیں لایا۔ ایک بہترین دائی کی صفت بتائی جا رہی ہے، دائی کو کیسا ہونا چاہیے؟ شدید اخلاص والا ہونا چاہیے کہ جو لوگ ہیں یہ اللہ کو بھول گئے ہیں، یہ اللہ سے جڑ جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی بات تھا نا کہ اللہ کو بھولے ہوئے لوگ ہیں، یہ اللہ کو مان لیں، یہ جہنم میں جانے سے بچ جائیں اور جنت کو پا لیں۔ ایسا ہی تھا، یہ شرک کو چھوڑ کر اللہ کی توحید کو اپنا لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تو یہ غم تھے، مجھے اور آپ کو اپنا اپنا محاسبہ کرنا چاہیے، ہمارے غم کیا ہے؟ کیا ہمیں کبھی اس چیز پہ غم آتا ہے، تکلیف ہوتی ہے کہ اللہ کو بھول گئے ہیں یا اللہ کو مان لیں؟ یہ کیوں شرک میں لوگ گرفتار ہوئے ہوئے ہیں، کیوں اس قسم کے حرکات اور بدعات کر رہے ہیں، یہ کیوں نہیں ایک اللہ کو مانتے، کیوں جو ہے مختلف قسم کے لوگوں کو اپنا کے اور بتوں کو پوج رہے ہیں، ہر قسم کے بتوں کو اپنایا ہوا ہے؟ کیا ہمیں کبھی دل میں آتا ہے ایسا؟ اپنا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے نا، تھوڑا آتا ہے کبھی ہمارے غم کیا ہے، ہم کن غموں کے ذریعے ساتھ اپنی زندگیاں گزار رہے ہیں؟ سوچیں، دنیا کے غم میں کیا غم ہے؟ ایک تو موٹی سی بات ہے نا جی، دنیا کے غم کیا غم ہے؟ اولاد کے، پہلے تو اولاد نہیں ہے تب چلو اولاد ہو گئی ہے تو بیٹی نہیں ہے، بیٹا نہیں ہے، پھر یہ غم، بچے ہو گئے ہیں تو پھر جی اب پڑھائیوں کے غم میں، پھر ان کے رشتوں کے غم میں، پھر ان کے ایج والے وہ غم بہت زیادہ ہی ہے، اسٹریٹ ایج آ جائے ہے نا، پھر اور غم ہے کہ میرے پاس یہ والے کپڑے نہیں ہیں، وہ شادی آ رہی ہے، وہ تو میں نے پہلے پہنا تھا، اب میں دوبارہ کیسے پہنوں، اب وہ میں نے بنانا ہے، اب اتنے کا بنتا ہے، یہ غم ہے کہ نہیں؟ پھر گھر کے غم ہے کہ سجا لوں، پہلے بنا لوں پھر سجا لوں، پھر سجا لوں تو پھر دکھا لوں، پھر یہ غم، اسی غم میں سارا دن جو ہے نا وہ گھر چکر بنا رہتا ہے۔ بھٹے گڑیا کے کھیل ہے جو ہم کھیل رہے ہیں، وہ ڈیزائنر کے پیچھے پاگل ہو پڑے، ہمارے سارے غم بھی ختم نہیں ہوتے وہاں پر، ہے نا ہمارے یہ غم۔ پھر ہمارے ایک اور غم بھی ہے کہ ہائے میں موٹی بہت ہوں، ہائے میرا رنگ کالا ہے، گورا ہو جائے کسی طرح،
ہائے میرے منہ پہ یہ نشان ہے، یہ نشان بھرنا ہو جائے. ہمارے کیسے غم، ہم کن چیزوں میں پڑے ہوئے ہیں. اپنا اپنا محاسبہ کرنا ہے نا. ہمارے غم کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا غم کیا تھا؟ کیا ہمارا غم یہ ہے؟ کلاس شروع ہونے سے پہلے مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ ہمارا یہ غم تھا کہ کلاس شروع کیوں نہیں ہو رہی. شکر ہے الحمدللہ کہ ہمارا یہ غم تھا کہ کلاس کیوں نہیں شروع ہو رہی تھا نا. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کریں کہ اللہ نے قرآن سے جوڑ دیا ہے. اللہ ہمیں اپنے فکروں کے پیمانے میں درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمارے غم وہ والے بنا دے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غم تھے. میں نے یہ اتنا پڑھ لیا ہے، اس پہ کتنا عمل کیا ہے؟ کیا میں اتنا پڑھ کے اس پہ یہ والے پہ عمل کر رہی ہوں؟ اگر کر رہی ہوں تو جو پہلے کر رہی تھی وہ چھوٹ تو نہیں گیا، وہ میری لائف سے نکل تو نہیں گیا، نئی چیزیں تو آ رہی ہیں، پرانی بھولتی تو نہیں جا رہی. ہمارے یہ غم ہونے چاہیے نا. پھر جب ہم اپنی لائف پہ اس چیز کو اپلائی کر لیں گے پھر ہماری لائف کیا ہونی چاہیے؟ غم کہ ہم دوسروں تک اس کو پہنچا دیں. اللہ یہ ہمارے غم بنا دے. ایک خاتون کو یہ غم تھا کہ ہائے میں بہت بیمار ہوں، پتہ نہیں میں مر نہ جاؤں، تو جب میں مروں تو میری آئی بروز بنے گی، لوگ دیکھ کے کیا کہیں گے. شاید اپنی موت سے ایک دن پہلے وہ مینیکیور پیڈیکیور فیشیل والی کو بلایا ہوا ہے، وہ جی وہ کوئی عیادت کے لیے گیا ہے تو پتا چلا جی ان کا تو سارا کچھ ہو رہا ہے اور اگلے دن ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے. یہ ہمارے غم ہے. اللہ ہمارے غموں کو سدھار دے. اللہ ہماری غم فکر آخرت بنا دے. اللہ اس آخرت کی فکر کے ذریعے سے ہماری دنیا کے اعمال کو سدھار دے. ہمارے اپنے بھی سدھر جائے اور ہم لوگوں کو بھی سدھارنے والے بن جائیں. جب آس پاس ادھر ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے نبی کے دین کا گلستان کیسے اجڑ رہا ہے، لڑکیاں کیسے بے حیاؤں کی طرح باہر پھر رہی ہیں، مائیں بھی پھر رہی ہیں، بیٹیاں بھی پھر رہی ہیں، اور کوئی کالجز یونیورسٹیز کا حال نہیں آج جو پہلے 10-15 سال پہلے تھا، اور آج جا کے دیکھیں یونیورسٹیز کا حال تو کانوں کو ہاتھ لگائیں کہ یہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس یونیورسٹی میں آ جائیں تو وہ کیا خوش ہوں گے یا شرم سے ان کی آنکھیں نہیں اٹھیں گی. لڑکیاں بھی ہیں اور لڑکے بھی ہیں، اور وہ ڈرگز بھی ہیں اور وہ اوپر بھی گرے ہوئے ہیں. مطلب کوئی حال نہیں. یہ کیا ہے؟ یہ کہاں سے ہو رہا ہے؟ یہ ہم خراب ہیں. ہم خراب ہیں جو ہم اپنی اولادوں کو صحیح نہیں کر رہے. مائیں خراب ہو گئی، مائیں خراب ہو گئی. ماؤں کو قرآن نہیں معلوم، ماؤں کو دین نہیں معلوم، وہ آگے کہاں پہنچ جائیں گی. جو خود نہیں کریں گی وہ آگے کہاں پہنچ جائیں گی. ہم ایک ماں اگر سدھر گئی تو انشاءاللہ ہمارا گھر آنا سدھر جائے گا. ہم دوسروں کی گارنٹیاں نہیں دے سکتے لیکن ہم اپنی گارنٹی ضرور دے سکتے ہیں نا. انشاءاللہ اللہ سے عہد کریں، اللہ سے وعدہ کریں، اللہ تعالیٰ میں جو پڑھوں گی اس کو میری زندگی میں اپنانے کی مجھے توفیق عطا فرمائے. اللہ مجھے صدقہ جاریہ والی اولاد عطا فرمائے. اللہ مجھے ایسا نمونہ بنا دے کہ جس کو دیکھ کر میری اولاد سیکھنے والی ہو جائے، مجھے بتانے کی ضرورت ہی نہ پڑے، وہ دیکھ دیکھ کے آٹومیٹکلی کرنے والی ہو جائے. جب ہم ایسے ہو جائیں گے تو انشاءاللہ جب ہماری فکریں ایسی ہوں گی نا، ہماری غم ایسے ہوں گے تو انشاءاللہ ہمارے اعمال بھی بہترین ہوں گے. اللہ ہمیں بہترین بندوں میں شامل فرما لے. اِنَّا جَعَلْنَا، یہ ساری چیزیں جو تم کرتے ہو یہ دنیا بنانے کے لیے کرتے ہو. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم اسی لیے جو ہے وہ ہٹے ہوئے ہو دین سے اور تمہاری فکریں جو ہے وہ دنیا کی فکروں میں منہمک ہیں. یہ دیکھو اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ، یہ جو ہم بے شک کیا کریں گے، بے شک ہم جعلنا بنا دیں گے ہم ما علی الارض، جو کچھ زمین کے اوپر ہے، زینت اللہ، اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے ایک زینت اس زمین کے لیے. اور یہ زینت کے سامان اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اوپر جتنی چیزیں رکھی ہیں، چاہے میرا گھر، چاہے میری گاڑی، چاہے میرا کاروبار، چاہے میرا میاں، چاہے میری ماں باپ، چاہے میری اولادیں، چاہے میری خوبصورت سے جو ہے وہ محلات یا زمین میں فصلیں، جو بھی اللہ تعالیٰ نے بنایا، کیوں بنایا؟ زینت اللہ، اس دنیا کی زینت کا سامان بنایا. لہا کی میں ہاں کی زمین کے اوپر آ رہی ہے. ٹھیک ہے، کیوں بنایا؟ اس لیے بنایا لنبلوہم، تاکہ ہم ان سب لوگوں کو آزمائیں.
अय्युहुम अहसनु अमला, कि इनमें से कौन अहसन अमल करने वाला है। अल्लाह ने बता दिया ये सारी जीनत के सामान जो मैंने तुम्हें दिए, जीनत के सामान पीछे भी हम पढ़ के आए, ज़ुय्यिना लिन्नासि हुब्बुश शहवाति मिनन निसाइ वल बनीन, औरतें और बेटे, वल क़नातीरिल मुक़ंतरती, ये सोने चांदी मिनज़ ज़हबि वल फ़िज़्ज़ा, सोने चांदी के ढेर, वल अनआमि वल हर्ज़, और ये जो मवेशी और ये जो खिड़कियां, ये अल्लाह ने क्या बनाई है? जीनत के सामान बनाए। ये सारी जीनतें अल्लाह ताला ने बनाई है, और इसी के घन चक्कर में पड़ा हुआ है इंसान, और वो जो है वो अपनी जिंदगी तमाम किए चला जा रहा है। क्यों बनाया अल्लाह ताला ने यहाँ बता दिया, इसलिए बनाया है लिनब्लुवहुम अय्युहुम अहसनु अमला, ताकि तुम्हें आजमा के देखे कि तुम में से अब कौन अहसन अमल करके चलता है, बेहतरीन अमल करके चलता है। अहसन कहते हैं बेहतरीन। अल्लाह ताला ने ये नहीं कहा कि कौन अमल कर करके चल रहा, अल्लाह ने क्या कहा? अहसन अमल। गोया अल्लाह ने मेरे और आपके अहसन अमल देखने। अहसन अमल कौन से? अहसन अमल किसको कहते हैं जी? नेक अमल को अहसन अमल कहते हैं। और कोई बताए? जो आखिरत की नजर से अमल किए जाएं। और कोई बताए? हुस्न इखलाक वाले अमाल। और कोई बताए? कैसे पता चलेगा हर लिहाज से दुरुस्त है? आपके इखलास, आपके रवैये से, नियत से। और कौन बताए? सुन्नत से। आसान अमल कैसे पता चलेंगे? सुन्नत से। आप अपनी तरफ से एक अमल करते जा रहे हैं लेकिन वो सुन्नत ही नहीं है, तो क्या होगा? रिजेक्ट हो जाए। पता है ना? तो आसन अमल कौन से अमल है? जो सुन्नत के मुताबिक है। आसन अमल वो अमल है जो हसीन अमाल है, जो अपने फर्ज से बढ़कर किए जाएं, जो किसी के हक से ज्यादा दिए जाएं। आपको क्या पता आपका फर्ज क्या है? आपको क्या पता आप किसी का हक क्या है? सुन्नत से पता चलेगा ना, कुरान और हदीस से पता चलेगा ना। ये मेरी औलाद का हक है कि मैं उसे अपना दूध 2 साल तक पिलाऊं, ये उसका हक है। समझ में आई? औरत अपने शौहर के लिए खाना पकाती है, सजती संवरती है, ये शौहर का हक है, औरत का फर्ज है। पता कहाँ से चला? सहाबा सहाबियात के नमूनों से, सीरतों से, आप सल्लल्लाहु अलैहि हदीस मुबारका से। सही है ना? तो ये हसीन अमाल कौन से अमाल है? जो हुस्न वाले अमाल, जो कुरान और हदीस के मुताबिक है, सुन्नत के मुताबिक। वो अमाल जो अपने फर्ज से बढ़कर किए जाए, वो अमाल जो किसी के हक से बढ़कर उसको दिए जाए, वो अमाल जो महज अल्लाह की खुशी के लिए किए जाए, वो अमाल जो महज दूसरे को राहत और सुकून और खुशी पहुंचाने के लिए किए जाए, वो हसीन अमाल है। माँ को उठा रहे हैं, बूढ़ी माँ है, हड्डियां चटक रही बेचारी की, उसको उठा के एक कमरे से लेके दूसरे कमरे तक शिफ्ट करना है। अब हसीन अमल क्या है? नरमी से उठाए। हसीन अमल क्या है? उसकी राहत, उसी की खुशी के लिए ऐसे उठाया जाए कि इतनी सख्ती से ना भींचा जाए कि उस बेचारी माँ की हड्डियां चटक। कहने को तो एक कमरे से दूसरे कमरे में ट्रांसफर कर दिया, लेकिन उसमें हुस्न नहीं था। उसकी खुशी के लिए आपने क्या किया? उसकी राहत के लिए क्या किया? अगर आप उसको मोहब्बत से, नरमी से, प्यार से, आपके अंदाज में हुस्न हो, हर चीज पता चल जाती है ना। हसीन अमल क्या था? इमाम ज़ैनुल आबिदीन अपनी माँ के साथ बैठे खाना खा रहे हैं। किसी ने कहा माँ खाना खा रही है, हर खाने पे जाके माँ के साथ बैठते थे। किसी ने कहा कि इमाम आप अपना काम छोड़ के आके अपनी माँ के साथ बैठते हैं, खाना तो आप खाते नहीं है, माँ की खाती है उसके बाद खाते हैं, तो इतना टाइम जाया हो जाता है, तो आप माँ के साथ ही खा लिया करें। तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने क्या कहा? हसीन अमल। उन्होंने कहा मैं इसलिए नहीं खाता कि मेरी माँ अगर वो रोटी खाना चाहे जिस पे मेरा हाथ पड़ जाए तो फिर क्या? समझ में आई? ये क्या है? ये हसीन अमल। मैंने दूसरे को राहत पहुंचाने के लिए वो बैठे देखते रहते थे कि माँ जब खा लेगी फिर खाओ। तो ये होता है हसीन अमल। आपको पता है कि कोई आया है, गर्मी का मौसम है, उसको पानी पिलाना है, वो कहता पानी पिला दे, आप उसको एक गिलास नलके से निकाल के दे देंगे और एक आप उसको ठंडा पानी फ्रिज में से निकाल के देंगे। हसीन अमल कौन सा है? ठंडा पानी। क्यों दिया था आपने?
اس کی راحت کے لیے تھا. پانی اس نے کہا تھا نا آپ پانی دے دیتے اس کو, لیکن نہیں, اگر آپ کو شربت بھی بنا کے دے دیں گے تو اور زیادہ حسینہ بنے. سمجھ آئے گی؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہ دیکھنا ہے کہ اب تمہیں اتنی ساری میں نے چیزیں دی ہیں, اب تم ان کے ساتھ کیسے حسین اعمال کر کے چلتے ہو. اللہ ہمیں محسن بنا دے. وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ, اور بے شک ہم البتہ بنا دیں گے ہم ما علیہا, جو کچھ اس زمین کے اوپر ہے, سعیداً جرزا, چٹیل میدان. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس زمین کے اوپر جو کچھ ہے اس کو کیا بنا دے گا؟ چٹیل میدان بنا دیا جائے گا. تو لہٰذا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے شروع میں بتا دیا کہ یہ جو دنیا کی ساری چیزیں ہیں نا, اس پہ فوکس کرنے کے بجائے اپنی فکریں کیا کر لو, آخرت کی طرف کر لو. اس دنیا میں منہمک ہونے کے بجائے, اس دنیا کو باغوں کو اپنے جنت کے باغ بنانے کے بجائے جنت کے اصلی باغوں کو حاصل کرنے کی فکر کرو. اس دنیا میں جو ہے وہ اس کے مال اور اسباب اور عہدے, اقتدار اور طاقتوں میں گھومنے کے بجائے کیا کرو, دنیا جنت کے بالا خانوں کو اپنانے کی فکر کرو. ہر طرح سے اپنا فوکس کیا کر لو, آخرت کو بنانے کی فکر کر لو. اپنی پوری کی پوری توجہ فکر آخرت کی طرف اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر مائل کروا دی. یہ دائمی نعمتیں جو ہیں ان کو حاصل کرنے کی فکر کرو. حسبتا, کیا گمان کرتے ہو, کیا تم سمجھتے ہو, ان اصحاب الکہف, یہ کہ اصحاب کہف والرقیم اور کتبے والے, کانوا من آیاتنا عجبا, کیا ہماری کوئی بہت ہی عجیب و غریب نشانیوں میں سے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آتی ہے, ایک صحابی سے روایت ہے کہ یہ اصحاب کہف اور رقیم دونوں ایک ہی لوگوں کا نام ہے. اصحاب کہف کا مطلب ہے, کہف کہتے ہیں غار کو, رقیم را قاف اور میم رقم سے نکلا ہے. ٹھیک ہے, رقم کس کو کہتے ہیں؟ کچھ چیز رقم کرنا, لکھنا, ویری گڈ, کتابت کرنا. تو گویا یہ وہ لوگ تھے جب یہ مر گئے تھے تو ان کی قبروں پر لکھ کر کتبے لگا دیے گئے تھے, نام. ٹھیک ہے, اس لیے بھی ان کو رقیم کہا جاتا ہے. ایک اور بات آتی ہے کہ جس پہاڑ میں انہوں نے غار میں پناہ لی تھی اس پہاڑ کا نام شاید رقیم تھا. ٹھیک ہے, ان کے ساتھ ایک کتا بھی تھا, تو گویا یہ بھی کہا جاتا ہے کہ شاید اس کتے کا نام رقیم تھا, واللہ عالم. لیکن حدیث میں کیا آتا ہے کہ اصحاب کہف اور رقیم ایک ہی لوگوں کا نام ہے. ٹھیک ہے, تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کیا تم گمان کرتے ہو یہ کہ اصحاب کہف اور جو رقیم تھے کتبے والے ہماری کوئی بہت ہی عجیب و غریب نشانیوں میں سے تھے. اصحاب کہف کون تھے؟ بیسیکلی اصحاب کہف جو ہے نا, یہ آئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے کافی پہلے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دنیا سے گئے ہوئے جب 241 ایئرز پاس ہو گئے تو اس ڈیسیس کا یہ دور تھا. دقیانوس اس کو اردو میں کہا جاتا ہے. ڈیسیس کا دور تھا. عیسائیت میں شرک بہت زیادہ آ چکا تھا. عیسائیوں میں شرک کی آمیزش بہت زیادہ ہو چکی تھی. ان کی عیسائی مذہب کی شکل بگڑ چکی تھی, لیکن کانسیپٹ آف ٹرینٹی ابھی رائج نہیں ہوا تھا. ٹھیک ہے, اس زمانے کا جو حکمران تھا دقیانوس, جو ڈیسیس تھا, یہ لوگوں کو جبرن شرک کے اوپر لے کر آتا تھا کہ وہ وہی کریں جو میں کہہ رہا ہوں. چند سلیم فطرت لوگ تھے, لڑکے نوجوان تھے, اور یہ پوری ڈفرینٹ پارٹس آف دا کنٹری سے بلانگ کرتے تھے, الگ الگ جگہوں پہ رہنے والے تھے, لیکن سلیم فطرت تھے. شرک کے اتنے بھرے ہوئے معاشرے میں رہنے کے باوجود وہ اللہ کی وحدانیت پہ قائم تھے. ٹھیک ہے, ان کا ایک ہی غم تھا, اور غم کیا تھا کہ ہم نے شرک نہیں کرنا, ہم نے اللہ کو اللہ واحد ہی ماننا. تو یہ اپنے آپ کو شرک سے بچاتے ہوئے کیا ہوا کہ جب غم ایک ہوتے ہیں نا, جب تکلیفیں ایک ہوتی ہیں نا, تو انسان کے دل خود بخود مل جاتے ہیں. آپ سب یہاں پر آتے ہیں, آپ کا ایک غم تو کم سے کم سب کا مشترک ہے. کیا قرآن سیکھنا چاہتے ہیں؟ آپ سب قرآن کے اسٹوڈنٹس ہیں. ٹھیک ہے, آپ سب کے اندر اخلاص ہے نا. اگر آپ کے ساتھ جو خاتون بیٹھتی ہے, آپ لوگ یوزلی جو لوگ آتے ہیں جہاں آتے ہیں وہیں پہ موسٹ آف دا ٹائم بیٹھتے ہیں. ٹھیک ہے نا, آپ
ایک دفعہ آ رہے ہیں, دوسری دفعہ آئے, تیسری دفعہ آ رہے ہیں کلاس میں. اب آپ لوگ اویئر ہو گئے ہیں, ایک دوسرے کا پتہ چل گیا, میرے ساتھ یہ بیٹھتی یہاں پہ یہ. چوتھی کلاس میں آپ کی لیفٹ ہینڈ والی خاتون نہیں آئی, پانچویں کلاس میں بھی نہیں آئی. جب وہ چھٹی کلاس میں آئیں گی تو وہ آئیں گی تو آپ ان کو کہیں گی نا خیریت تھی, آپ کیوں نہیں آئے تھے؟ ایسا ہی ہوگا. آپ کیوں کہیں گی؟ کیونکہ آپ کے دل جڑ گئے ہیں. یہ دل اللہ جوڑتا ہے. جن کے غم ایک ہوتے ہیں نا تو ان کے دل جڑ جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا. جب اللہ کی طرف سے آپ کے غم بنتے ہیں تو ان کے دلوں پہ جو ہوتی ہے نا مضبوطی, وہ بہت اسٹرانگ اور بہت مخلص ہوتی ہے. سمجھ آ گئی؟ آپ کانسرٹ میں جائیں گے, ایک دفعہ کانسرٹ میں 4 لوگ آئے, اگلی دفعہ چھٹی دفعہ میں کوئی بھی نہیں ہوگا, آپ نے پوچھنا بھی نہیں ہے, آپ کے دل نہیں جڑیں گے ان سے. سمجھ آئے؟ یہاں پہ تو سب لگ رہے ہیں جیسے پرانے. تو جو رشتے اللہ کی طرف سے بنتے ہیں نا وہ بہت مضبوط ہوتے ہیں. ان لوگوں کا غم ایک تھا, ان کے دل جڑے ہوئے تھے, ان کی سب کی سوچی پریشانیاں ایک تھی, ان کا فکر کیا تھا؟ آخرت. تو ان کو اللہ تعالیٰ نے آپس میں مربوط کر دیا, جوڑ دیا, اور یہ سب ادھر رہنے کے باوجود یہ سب اکٹھے ہو گئے, ایک جگہ ہو گئے. جب یہ اکٹھے ایک جگہ پر ہوئے تو ان کو DCS نے بلوا لیا, کیونکہ یہ عیسائیت پہ قائم, اس پہ اللہ کی وحدانیت پہ قائم تھے, شرک کو اپنائے ہوئے نہیں تھے. تو DCS نے ان کو اپنے پاس بلا لیا اور ان سے پوچھا. تو انہوں نے وہاں پر ایک خطبہ دیا جس کی وجہ سے ان کا ثابت ہو گیا کہ یہ شرک کو نہیں مانتے, یہ اللہ کو الہ واحد مانتے ہیں, خود پرستی پہ نہیں آئیں گے. لہٰذا DCS نے ان کو اشتہاری ملزم قرار دے دیا اور ان کے قتل کا فیصلہ نافذ کر دیا. ٹھیک ہے. پھر یہ اپنی جان بچاتے ہوئے جو ہے یہ چھپے تھے غاروں میں جا کے. اب سمجھ آ گئی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا تھا اس اول فتیۃ الی الکہف, جب وہ چند نوجوان غار میں پناہ گزین ہوئے. نوجوان تھے. نوجوانی کی عبادت اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے. کر جوانی توبہ کردن شیوہ پیغمبر, اللہ کو اتنی پسند ہے. بڑھاپے میں تو سبھی سلیوز پہن لے, جو پہننے والے فل سلیوز کر لیتے, بازو لٹک گئی, اب کس کو دکھانی ہے؟ بڑھاپے میں تو سبھی سر بھی کور کر لیتے, بال ہی نہیں رہے, آپ کس کو دکھا کے 3 بال لے کے پھروں ہے؟ تو وہ سبھی کے چلو اسکارف میں زیادہ گریسفل لگتی ہوں, ہے کہ نہیں؟ ایسے ہی ہے نا. اللہ کو کیا پسند ہے؟ جوانی کی عبادت. وہ حدیث میں آتا ہے نا کہ وہ 7 خوش نصیب جو عرش الہی کے سائے میں کھڑے ہوں گے, ان میں سے ایک وہ ہوگا جو جوانی میں عبادت کرنے والا ہوگا. ایک وہ ہوگا جس کا دل مسجد سے جڑا ہوا ہے. ایک وہ ہوگا جس کو جوانی میں کسی عورت نے, فاحش عورت نے بدکاری کی دعوت دی اور اس نے کہا میں اللہ سے ڈرتا ہوں. یہ جوانی میں ہی ہے نا. 3 تو اس میں سے یہ وہ ہو گئے جو جوانی کی عبادت کرنے والے تھے. اللہ ہماری زندگیوں میں ہمیں بہترین عبادتوں کی توفیق عطا فرمائے. جو جوان ہیں اللہ ان کو جوانیوں میں عطا فرمائے. جو جوانیوں گزار چکے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی جوانیوں کی لغزشوں کو معاف فرما کے اگلی زندگیوں کو اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق گزارنے والا خوش نصیب بنا دے, اور اللہ جوانی میں کی ہوئی ساری کوتاہیوں کو بھی نیکیوں سے بدل دے. اللہ اس محفل کے برکت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے. اللہ سبحانہ تعالیٰ جو لغزشیں, کمیاں, کوتاہیاں ہمارے سے ہو گئی, اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو بھی تو نیکیوں سے بدل دے. یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک, یا مصرف القلوب صرف قلبی علی طاعتک. اللہ اپنی اطاعت کی طرف ہمیں یہ دے. یہ جوانی میں وہ کو معلوم ہوتا ہے نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ہے, حدیث میں آتا ہے کہ 5 سوال کوئی ابن آدم ایسا نہیں ہے جو قیامت کے دن اپنی جگہ سے ہل نہیں سکے گا جو کہ 5 سوالوں کا جواب نہیں دے دے گا. اور ان 5 سوالوں میں سے پہلا سوال کیا ہے؟ جوانی کن کاموں میں بسر کی, عمر کس حال میں گزار کے آئے ہو, جوانی کن کاموں میں بسر کر کے آئے ہو. جن کو یقین ہو گیا, جنہوں نے اپنی جوانیوں کی اصلاح کر لی, وہ کامیاب ہو جائیں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ تو جوانی میں ہمیں عبادت کی توفیق دیتا ہے, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تو ہمیں تکبر سے بچا کے رکھنا. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس تکبر سے بھی ہمیں بچا کے رکھنا جس کی وجہ سے سارے اعمال جو ہے وہ برباد ہو سکتے ہیں.
اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں عاجز ہی رکھنا، اللہ مسکین ہی رکھنا اور مسکینوں میں ہی اٹھانا اور مسکین ہی ہمیں مار دینا۔ اور انہوں نے کہا جب وہ پناہ گزین ہوئے غار میں تو انہوں نے کیا کہا، فقالوا ربنا آتنا من لدنک رحمہ، اے ہمارے رب اپنے پاس سے ہم پر رحمت نازل فرما دے۔ تو غار میں ایک تھا نا، اللہ کو الہ واحد مان لیا تھا، اور اب انہوں نے کیا کہا ہے اللہ سے، اللہ ہمیں اپنی رحمت نازل فرما دے۔ نیکی پر چلنے کی امید ہے، نیکی پر چلنے کی خواہش ہے، لیکن دعا مانگ رہے اللہ کی رحمت کی۔ اللہ کی رحمت کے بغیر کوئی نہیں کچھ کر سکتا، لہٰذا اللہ سے جب اس کی رحمت مانگی جاتی ہے تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی طرف ایک قدم بڑھانے والے کی طرف کتنے قدم بڑھاتے ہیں؟ 10 قدم بڑھاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ 10 قدم کیسے بڑھا کر آئے، کیسے ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے معاملات رحمت کے آسان کیے۔ انہوں نے مانگا تھا اللہ اپنی طرف سے ہمیں رحمت عطا فرما، وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا، اور اپنی طرف سے ہمارا معاملہ درست کر دے، ہمیں ہدایت عطا فرما دے۔ رحمت بھی مانگی ہے، ہدایت کے لیے دعا گو ہو رہے ہیں، اللہ نے ایسا کیا فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ، بس تھپک دیا ہم نے ان کے کانوں کے اوپر۔ اللہ نے تھپکی دینا شروع کر دی کانوں پر۔ آپ کو پتہ ہے انسان سوتا کیسے ہے؟ جب اپنے کان بند کر لیتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں ہمیں نیند نہیں آتی، ہم ساری رات جاگتے رہتے ہیں۔ کیوں نہیں نیند آتی؟ وہ کھٹک ہوتی ہے، آنکھ کھل جاتی ہے، سب پتا ہوتا ہے کون آ رہا ہے، کون جا رہا ہے، کون کیا بات کر رہا ہے، کیونکہ کان بند نہیں ہوتے۔ انسان اپنے کانوں سے سوتا ہے، ٹھیک ہے؟ آج آپ کو گور پتا چل گیا، کانوں کو بند کر لیں، کوئی آواز نہیں سننی، اس کی پریکٹس شروع کر دیں، نیند ایسے آ گئی۔ اللہ تعالیٰ نے بچوں کو بھی سلاتے یوں 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 کرتے رہتے ہیں، سو جاتا ہے وہ۔ میں تو ایسے سلاتی تھی اپنے بیٹے کو۔ کانوں کو بند کر دیں، سمجھ آئی؟ اللہ نے ان کے کان بند کر دیے۔ فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ، بس ضرب لگائی ہم نے ان کے کانوں کے اوپر، فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا، ان کو اور غار میں ان کو تھپک کر سالہ سال کے لیے ہم نے سلا دیا۔ اللہ نے کتنے سال سلایا ان کو؟ 309 سال تک ایسی تھپکیاں دی ان کے کانوں کے اوپر کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو 309 سال تک کے لیے سلا دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ کام کیوں کیا؟ ایک تو انہوں نے ہدایت مانگی تھی، اپنا معاملے کی درستگی مانگی تھی، دوسرا ایمان کو بچایا تھا نا، اللہ نے اس کی رحمت مانگی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسا کام کیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پہلے تو ان کو سلا دیا، اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم بعثناہم، پھر اٹھا کھڑا کیا ہم نے ان کو۔ کیوں اٹھایا اللہ نے 309 سال سلانے کے بعد؟ کیوں اٹھایا؟ لنعلم، تاکہ ہم جانیں، ای الحزبین، کہ ان 2 گروہوں میں سے احصا، کون شمار کرتا ہے، لما لبثوا امدا، کہ کون اپنی مدت قیام کا ٹھیک شمار کرتا ہے، کہ یہ جو 2 گروہ ہیں ان میں سے کون اپنی مدت قیام کا ٹھیک شمار کرتا ہے۔ جو کچھ لوگ تھے اللہ نے کہا کہ تم سو جاؤ، اب جب اٹھے ہو تو دیکھو کون ٹھیک شمار کرتا ہے۔ تم صحیح بتاتی ہو کہ میں اتنے سال سوئی، کہ میں صحیح بتاتی ہوں میں اتنے سال سوئی تھی، ٹھیک ہے؟ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں نحن نقص علیک، ہم بیان کر رہے ہیں ایک قصہ آپ کے اوپر۔ یہاں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ دیکھو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کچھ نہیں بول رہے ہیں، یہ جو قصہ بیان کیا جا رہا ہے کہاں سے ہو رہا ہے؟ نحن، ہم، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف یہ ضمیر جا رہا ہے، نحن، کہ اللہ کو فرما رہے میں یہ قصہ تمہیں بیان کر رہا ہوں علیکہ، آپ کے اوپر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبأہم بالحق، حق کے ساتھ ان خبروں کو۔ یہ جو خبر ہے یہ تمہیں اصل قصہ ہم تمہیں سناتے ہیں۔ انہم فتیۃ، بے شک وہ ایک گروہ تھے، آمنوا بربہم، جو اپنے رب پر ایمان لے آئے تھے، وزدناہم ہدی، اور اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں ہم نے ہدایت میں ان کو ترقی عطا فرمائی تھی۔ اللہ پر جو ایمان لاتا ہے، ویسے جیسے کہ اللہ تعالیٰ پہ ایمان لانے کا حق ہے، کیسا حق؟ کہ اللہ کو الہ واحد مانا جائے۔ جب ایسے ایمان لے آتے ہیں، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ اللہ ہمارا رب ہے اور پھر اس پہ جم جاتے ہیں، استقامت دکھاتے ہیں، تو پھر اللہ کیا فرماتے ہیں؟ تتنزل علیہم الملائکہ، اللہ تعالیٰ ان کے اوپر فرشتے نازل فرماتے ہیں۔ اللہ ایسے فرشتے نازل فرماتے ہیں کہ زدناہم ہدی کا معاملہ ہوتا ہے کہ ہم ان کی ہدایت میں ان کو بڑھوتی دیے چلے جاتے ہیں۔
بس پھر وہ جم گئے، اللہ تعالیٰ کے اوپر ڈٹ گئے، اللہ کو الہ واحد مان رہے ہیں، اللہ تعالیٰ بھی ہدایت میں ایسی ترقیاں عطا فرماتا ہے وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، اور ان کے دلوں کو پھر ہم آپس میں جوڑ بھی دیتے ہیں۔ یہ جوڑنا اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں لوگوں کے لیے ہوتا ہے جو استقاموں کا معاملہ کرتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ سے جڑ جاتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ ہدایت میں بھی ترقی دیتے ہیں، ان لوگوں کے دلوں کو بھی آپس میں جوڑتے ہیں۔ اس قوم جب وہ کھڑے ہوئے تھے تو قالوا، پھر انہوں نے کہا ربنا، اے ہمارے رب، رب السماوات والارض، اے زمینوں اور آسمانوں کے رب، لن ندعو من دونہ الہا، ہرگز نہیں ہم پکارتے آپ کے علاوہ کسی اور کو الہ۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کہہ دیا ہم اللہ کو الہ واحد مانتے ہیں، ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کو الہ نہیں پکارتے۔ لقد قلنا، البتہ اگر ہم ایسا کہیں گے، اذا شططا، تو یہ تو عقل سے بہت ہی دور کوئی بات ہے۔ ٹھیک، جو میں نے آپ کو بات بتا چکی ہوں وہی بات آ رہی ہے یہاں پر۔ ہاں اولائی قومنا، یہ جو ہماری قوم ہے، اتخذوا من دونہ آلہہ، ان لوگوں نے تو اللہ کے علاوہ دوسرے بہت سارے معبود بنا لیے ہیں۔ لولا، اگر نہیں، یأتون علیہم بسلطان بین، یہ لوگ ان کے معبود ہونے پر کوئی واضح دلیل کیوں نہیں لے کے آتے؟ یہ جو ہماری قوم ہے، انہوں نے اتنے سارے معبود بنا لیے ہیں، تو ان کے معبود ہونے پر کوئی واضح دلیل لے کر آئے، دلیل لائیں گے تو ہم بات مانیں گے، نہیں تو ہم ان کی کوئی معبود، کسی کو معبود ماننے والی بات نہیں مانیں گے۔ کیا رویہ سکھایا جا رہا ہے؟ مومن دلیل کے بغیر کوئی کام نہیں کرتا۔ مومن کے بعد جب قرآن اور حدیث کی دلیل آتی ہے تو وہ عمل کرتا ہے، اس کے بغیر اس نے کوئی عمل نہیں کرنا۔ ٹھیک، سمجھ میں آ رہا ہے رویہ؟ میرے اور آپ کے آج سے بعد کیا رویہ ہوگا؟ زندگی میں کوئی بھی میں کام کر رہی ہوں، اگر قرآن اور سنت سے ثابت ہے، دلیل ہے، تو ہم نے وہ عمل کرنا ہے، اگر دلیل موجود نہیں ہے تو میں وہ عمل نہیں کروں۔ ٹھیک، یہ اصحاب کہف کے قصے سے مجھے آپ کو طریقہ رسول سکھایا جا رہا ہے کہ یہ کوئی دلیل کیوں نہیں لے کے آتے۔ یہ ہے وہ خطبہ جو انہوں نے اصحاب کہف نے شہنشاہ وقت کے دربار میں ان کو کہا تھا۔ فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا، آخر اس شخص سے بڑھ کر ظالم اور کون ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے۔ لہٰذا یہ جو مختلف الہ بنا لیے، مختلف معبود بنا لیے ہیں، اللہ نے اس کے لیے کوئی دلیل پیدا نہیں کی، نازل نہیں کی، لہٰذا یہ کیا کر رہے ہیں؟ اللہ پر جھوٹ گھڑ رہے ہیں۔ وہ تمام اعمال جن کے لیے قرآن اور سنت میں کوئی دلیل نہیں ملتی اور ہم وہ کر رہے ہوتے ہیں، وہ اعمال کرنا کیسا ہے؟ اللہ پر جھوٹ گھڑنا۔ یہی سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو وہ سارے اعمال، یہ جو سویم ہے، یہ جو دسواں ہے، یہ جو پڑھنا ہے، اور اتنی دفعہ یہ پڑھ لیا جائے، اتنی دفعہ یہ پڑھ لیا جائے، فلاں رات کو جاگ لیا جائے، فلاں روزے رکھے جائیں، وہ روزے جو قرآن اور حدیث سے ثابت ہیں، کون کون سے ہیں؟ بتائیں تو کوئی۔ ذی الحج کے 9 روزے، اور ایک بندہ بتائے نا، محرم کا 9ویں 10ویں کا، وہ سنت سے ثابت ہے، یا 9ویں 10ویں ہے یا 10ویں 11ویں، یعنی 2 روزے، اور منڈے اور تھرسڈے کا روزہ، ایام بیس کے روزے 13 14 15 کے ہر مہینے کے، اور شوال کے 6 روزے، ویری گڈ، اور رمضان المبارک کے روزے۔ ٹھیک ہے نا؟ صرف یہی روزے ثابت ہے۔ معراج کا روزہ ہے؟ شب معراج کا روزہ ہے؟ ویری گڈ، نہیں ہے۔ اگر ہم رکھتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں؟ بدعت کرتے ہیں، اور وہ کون سا کام ہے یہاں آ رہا ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں کوئی دلیل نہیں دی، ہمیں نبی کی سنت سے دلیل نہیں ہے، اگر ہم وہ کام کریں گے تو کیا ہوگا؟ اللہ پر جھوٹ باندھے۔ بدعت کرنا کیا ہے؟ فمن اظلم، اس شخص سے زیادہ بڑا ظالم اور وہ کون ہوگا؟ ممن افترى علی اللہ کذبا، جو اللہ پر جھوٹ گڑتا ہے۔ سمجھ آ گئی؟ پتہ چل گیا کہ یہ بدعت کتنا بڑا جھوٹ اور کتنا بڑا اللہ پر ظلم ہے۔ جس کام کا اللہ نے مجھے اور آپ کو حکم نہیں دیا، جس رات کو جاگنے کا اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو حکم نہیں دیا، جس
نماز کا اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو حکم نہیں دیا، اور اگر میں وہ پڑھوں نیکی کی نیت سے تو وہ کیا ہو جائے گا؟ بدعت، اور وہ کیا ہو جائے گی؟ اللہ پر جھوٹ گھڑنا ہو جائے گا۔ اللہ نے بدعتوں کی پہچان بھی عطا فرمائے اور بدعتوں سے بچنے کی توفیق بھی نصیب فرمائے، سنت کے مطابق تمام اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو گویا اب اصحاب کہف بھی کیا کر رہے تھے؟ بدعتوں سے آ رہے تھے، بدعتوں سے بچے ہوئے تھے، کوئی ایسا خلاف سنت عمل نہیں کرنا چاہتے تھے۔ وَإِذْ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ، اور جب اب تم ان کے اور وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهُ، اور ان کے معبودان غیر اللہ سے تم بے تعلق ہو چکے ہو۔ اِذْ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ کا مطلب ہوتا ہے الگ ہو گئے ہو، اور جب کہ تم الگ ہو چکے ہو کس سے؟ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهُ، اور ان سے جن کی عبادت اللہ کے علاوہ وہ کرتے ہیں، یعنی غیر اللہ کی عبادت سے، تو پھر کیا کرو؟ آپس میں وہ باتیں کر رہے تھے۔ دیکھو اب جب کہ تم ان سے اور ان کے معبودان غیر اللہ سے بے تعلق ہو چکے ہو تو اب کیا کرو؟ فَأْوُوا، بس ٹھکانہ تلاش کرو، إِلَى الْكَهْفِ، غار کی طرف۔ چلو پہاڑ کی طرف چلتے، کسی غار میں جا کے پناہ لے لیتے۔ قرب قیامت میں بھی جب دجال بہت زیادہ پھیل جائے گا، دجالی فتنے بہت ظہور پذیر ہو جائیں گے، تو ایمان والے کیا کریں گے؟ ایمان بچا کے پہاڑوں کا رخ کریں گے۔ ٹھیک، یہ جو رورل ایریاز ہیں یہاں پر بہت مشکل ہو جائے گا رہنا۔ اگر آپ ایمان والے ہیں تو ایمان کو بچانے کے لیے کیا کریں گے؟ ہمیں پہاڑ ہی ٹھیک ہے، ہم وہیں کاشت کر کے وہی دو چیزیں کھا لیں گے اور وہیں پہ گزارا کر لیں گے، لیکن ہمیں یہ فتنے منظور نہیں۔ ٹھیک ہے، یہی کام انہوں نے بھی کیا تھا۔ یہ رہبانیت کے لیے نہیں گئے تھے غاروں میں، یہ کیا کرنے کے لیے گئے تھے؟ ایمان کو بچانے کے لیے۔ ہمارے دین میں رہبانیت کا کوئی تصور نہیں ہے، نہ ہمارے دین میں تھا، نہ عیسائیت میں تھا، نہ یہودیت میں تھا، کسی بھی مذہب میں رہبانیت کا تصور نہیں تھا۔ رہبانیت انہوں نے بعد میں خود نکالی۔ ہمارے دین میں جہاد جو ہے نا، رہبانیت کے سارے فائدے جہاد سے حاصل ہوتے ہیں، آپ نے فرمایا۔ ٹھیک ہے، تو گویا اب یہ کیا کر رہے ہیں؟ اپنے ایمان کو بچانے کے لیے چلے گئے۔ تمہارا رب تم پر اپنی رحمت کا دامن وسیع کرے گا، ینشر لکم، وہ پھیلا دے گا واسطے تمہارے ربکم، تمہارا رب من رحمتہ ہی اپنی رحمت، ویہیئ لکم، اور وہ بنا دے گا تمہارے لیے من امرکم مرفقا، اپنے حکم سے تمہارے لیے ایک آسائش کی جگہ، ایک سہولت کی جگہ، ایک سکون کی جگہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کا دامن وسیع کر کے تمہارے لیے وہ جو جگہ ہے نا اسی کو کیا کرے گا؟ تمہارے لیے سب سامان مہیا کر دے گا، آسائش عطا فرما دے گا۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کا طریقہ دیکھیے کیا نظر آ رہا ہے، اتنا ایمان، اتنا یقین اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر ہے کہ اگر ہم غار میں بھی جا کے رہیں گے نا تو اللہ تعالیٰ نے اس غار کو بھی ہمارے لیے بہت اچھا کر دینا ہے۔ توکل اور یقین جب مومن کو ہوتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ میں مومن کی امیدوں سے بڑھ کے اس کے ساتھ معاملہ کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی ان کے لیے کیا کہ اللہ نے ان کو ٹھکانہ بھی دیا، ان کی عزتیں بھی محفوظ کی، ان کی جان بھی محفوظ کی، ان کو ایسا سلایا کہ نہ ان کو بھوک، نہ خوف، نہ کسی اور چیز کا کوئی مسئلہ، ایمان بھی بچ گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم انہیں غار میں دیکھتے تو تمہیں یوں نظر آتا کہ سورج جب نکلتا ہے تو ان کے غار کو چھوڑ کر دائیں جانب چڑھ جاتا ہے، اور جب غروب ہوتا ہے تو ان سے بچ کر بائیں جانب اتر جاتا ہے۔ اور وہ ہے کہ غار کے اندر ایک وسیع جگہ میں پڑے ہوئے ہیں۔ سورج نکلتا ہے تو شعاعیں دیتا ہے، تپش، حرارت دیتا ہے۔ سورج کہاں سے نکل رہا ہے؟ دائیں جانب سے نکل رہا ہے اور بائیں جانب سے اتر رہا ہے۔ گویا سورج کی تپش اور حرارت سے وہ بچے ہوئے، دنیا کی ہر قسم کی پریشانی، تکلیف اور حرارت سے محفوظ ہو گئے تھے۔ ہاں جی، کھانے پینے سے بھی آزاد ہو گئے تھے۔ آپ دیکھیں یہ بڑا خوبصورت ایک سائنٹیفک اصول اس میں نظر آتا ہے، اور وہ یہ کہ جب ہم نے کسی ڈیڈ باڈی کو پرزرو کرنا ہوتا ہے تو ہم کیسے کرتے ہیں؟ ڈیڈ باڈی کو ہم نے 3 دن رکھنا ہے، کیا کرتے ہیں ہم؟ کولڈ اسٹوریج میں، کولڈ اسٹوریج والوں کو سے رابطہ کرتے ہیں، ڈیڈ باڈی کو کولڈ اسٹوریج میں رکھواتے ہیں۔ کیوں رکھواتے ہیں؟ تاکہ باڈی خراب نہیں ہے۔ ایسے ہی کرتے ہیں نا، ہیٹ سے باڈی خراب ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی ان کو 300 سال تک سلایا تھا، ان کے اوپر ذرا سی بھی گرمی نہیں آ رہی تھی۔ وہ ایک ایسا ٹیمپریچر فریزنگ پوائنٹ کا اس غار میں آ گیا تھا کہ جس کی وجہ سے وہ آرام سے سوتے رہے۔ ایک چھوٹی سی ویڈیو دیکھی تھی میں نے، فریزر میں ایک مچھلی تھی جو فریز ہوئی رکھی ہوئی تھی، وہ شاید آپ سب نے دیکھی ہوگی، بڑی وائرل ہوئی تھی۔
وہ ایک شخص آیا, اس نے فریزر کھولا, اس میں سے مچھلی نکالی اور وہ ایک ٹب تھا پانی کا, اس نے اس مچھلی کو ڈال دیا. چند منٹ ہوتے رہے وہ مچھلی ایسی پانی میں رہی. جب اس کا باڈی ٹیمپریچر نارمل ہو گیا تو مچھلی تیرنا شروع ہو گئی. سمجھ رہے ہیں؟ ہم نے جو اپنے باڈی کے پارٹس پرزرو کرنے ہوتے ہیں تو وہ کہاں رکھتے ہیں؟ فریزرز میں رکھتے ہیں, وہ وہی منجمد ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہی ان کے ساتھ بھی کیا تھا کہ ان کو ایسا ٹیمپریچر رکھا, مائنس میں ان کا ٹیمپریچر تھا, کہ ان کی باڈیز فریز ہو گئی, سلا دیے گئے, اور ہر قسم کی مصیبت اور پریشانی سے اللہ نے ان کو محفوظ کیا. ایمان بھی بچ گیا, ہدایت بھی ان کی رہی, اور اللہ تعالیٰ نے ان کو آرام سے اتنے 100 سال کو ہے وہ گزروا دیا. اب وہ ایک وسیع غار میں جو ہے وہ پڑے ہوئے تھے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک ہے. اللہ کی نشانیاں, جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا اللہ کی نشانیوں میں سے ایک ہے, تو اس میں ہمارے لیے سائنٹیفکلی کوئی نہ کوئی اصول ضروری نکل آتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہاں پہ ہم نے دیکھا کہ ہم اپنی باڈیز کو کیسے پرزرو کر سکتے ہیں, ان کو فریزنگ پوائنٹس پر لے جا کر, اور ان کو ہم سٹور کر سکتے ہیں. جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے وہی ہدایت پانے والا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم اللہم اہدنا الصراط المستقیم. اللہ ہدایت کن کو دیتا ہے؟ ان کو دیتا ہے جو ہدایت تڑپ کر مانگتے ہیں. انہوں نے اللہ سے ہدایت تڑپ کر مانگی تھی, اللہ سے رحمت بھی مانگی تھی, اللہ تعالیٰ نے ہدایت بھی دی, دل بھی جوڑے, رحمت بھی دی, اور ان کو سلایا بھی, اور ان کی عزتوں کو اور مالوں کو محفوظ بھی کیا. اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور جسے اللہ بھٹکا دے اس کے لیے تم کوئی ولی اور مرشد نہیں بن سکتے. انہوں نے ایک اور کام بھی کیا تھا, اور کام وہ یہ کیا تھا کہ جب انہوں نے جا کے خطبہ دیا, ایک تو پہلے آمنو کیا, عمل الصالحات کیا, استقامو کا معاملہ کیا. اب انہوں نے جب ایک چیز پہ جم گئے ہیں, ڈٹ گئے ہیں, جہاد کر رہے ہیں, تو پھر انہوں نے ایک افضل ترین جہاد کیا تھا. اور افضل ترین جہاد کیا تھا کہ ظالم حکمران کے سامنے جا کے کلمہ حق پکارا تھا. ٹھیک ہے, جب بھی انسان ایمان لاتا ہے تو پھر یہ آزمائشیں تو آتی ہیں. اب انہوں نے افضل جہاد کیا. جب جہاد کرتا ہے انسان تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ جہاد کر لے تو پھر ہجرت نہ کرنی پڑے. ٹھیک ہے, ہر مومن کو اپنی زندگی میں جہاد بھی کرنا ہے, ہجرتیں بھی کرنی ہیں. مجھے اور آپ کو پتا ہے کہ ہم کیسے کیسے جہاد کرتے ہیں, کیسی کیسی ہجرتیں ہم کرتے ہیں. ہجرت صرف ایک جگہ سے جا کے غار میں بنا لے لینا تو ہجرت نہیں تھی نا, یا ایک ملک کو چھوڑ کے دوسرے ملک میں چلے جانا تو ہجرت نہیں ہے نا. کیا کیا ہجرتیں ہیں؟ اپنی برائی کو چھوڑنا, اپنے غلط اعمال کو چھوڑنا, اپنی غلط عادتوں کو چھوڑنا, غلط لباسوں کو ترک کرنا, ہے نا, یہ سب کیا ہے؟ ہجرتیں ہیں. تو جب بھی والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو ہمارے راستے میں جہاد کرتا ہے ہم اس کو ہدایت ضرور سیدھے راستے کی عطا فرماتے ہیں. ٹھیک, تو انہوں نے بھی یہی کیا. انہوں نے جب افضل ترین جہاد کیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا معاملہ کیا کہ ہجرت کرنا ان کے لیے ضروری ہوئی, اور وہ اپنی جگہ کو چھوڑ کر کہاں ہجرت کرتے ہیں؟ غار کی طرف ہجرت کرتے ہیں, اور وہ غار میں جا کے ان کے لیے ٹھکانہ ان کو اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں, کہاں پڑھیں ہم؟ ہاں جی, جسے اللہ بھٹکا دے اس کے لیے تم کوئی ولی اور مرشد نہیں پا سکتے. تم انہیں دیکھ کر یہ سمجھتے کہ وہ جاگ رہے ہیں حالانکہ وہ سو رہے تھے. گویا جیسے وہ جس حال میں تھے آنکھیں اگر کھلی تھی تو وہ کھلی رہی, اور وہ فریزنگ پوائنٹ پہ گئے اور وہ سو گئے. ہم انہیں دائیں بائیں کروٹ دلواتے رہتے تھے. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ایسا ان کو بیڈ سور سے بچانے کا معاملہ کیا گیا کہ وہ اپنی پوزیشن جو ہے وہ اور چینج کرتے رہتے تھے, اور تم انہیں دیکھتے کر سمجھتے کہ وہ جاگ رہے ہیں حالانکہ وہ سو رہے تھے. ہم انہیں دائیں بائیں کروٹ دلواتے رہتے تھے, اور ان کا کتا غار کے دہانے پر ہاتھ پھیلائے بیٹھا تھا. اب یہ کتا کہاں سے آ گیا؟ اللہ تعالیٰ اپنی راہ میں چلنے والوں کے لیے اپنی زمین اور آسمان کے لشکروں کو اس کا محافظ بنا دیتا ہے. کیا کتا تو کیا ہوا تو کیا سورج, اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کو ہی معاون بنا کے ہر چیز سے حفاظت اس کی عطا کر دیتے ہیں. ایک کتا غار کے دہانے پر ہاتھ پھیلائے بیٹھا تھا. وہ اس لیے بیٹھا تھا تاکہ لوگ سمجھیں یہاں تو کتا بیٹھے, اندر کون ہوگا.
ٹھیک ہے، تو اندر کوئی بھی نہ جائے. اور اگر اندر کوئی جھانک بھی لے تو ان کی پوزیشن پہلے ایسی تھی اب ویسی تھی، ان کو پتا چل جائے گا نہیں نہیں تو ان کو کوئی محافظ بیٹھا ہوا ہے، لہٰذا اندر جانے سے اوائڈ ہی کیا جائے. تو کوئی بھی پھر اندر نہ جا سکا. اگر تم کہیں جھانک کر انہیں دیکھتے تو ان کے پاؤں بھاگ کھڑے ہوتے. بھاگ کیسے کھڑے ہوتے؟ ڈر جاتے. ویری گڈ. کبھی دیکھا ڈیڈ باڈی کو آنکھیں کھلی ہو تو کیسا خوف آتا ہے نا. بس ایسے ہی کچھ ان کا بھی حال تھا. لہٰذا اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک صحابی تھے جن کا انتقال ہو گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے تو ان کی روح جو ہے ان کے سامنے نکلی. حضرت ابو سلمہ کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پہنچے تو روح نکلی اور ان کی آنکھیں جو ہے وہ روح کو دیکھ، جب انسان کی روح نکلتی ہے نا تو یہاں سے نکلتی ہے منہ سے، تو جب منہ سے نکلتی ہے تو روح اوپر جاتی ہے تو انسان کی نگاہیں جو ہے نا اس کو روح کو دیکھتی ہیں، تو وہ دیکھ رہا ہوتا ہے اوپر، روح تو اوپر چلی جاتی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو سلمہ کی آنکھوں کو بند کر دیا. تو ہم بھی کسی ڈیڈ باڈی کو دیکھیں جو ہمارے سامنے ڈیتھ ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ اس کی آنکھوں کو بند کر دینا چاہیے، نہیں تو دہشت آتی ہے. کچھ اگر ڈیڈ باڈیز کسی نے غسل کروائی ہو یا دیکھی ہو جو سوتے کھڑے بیٹھے بیٹھے سو گئے یا ان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی، ان سے بہت خوف آتا ہے، بہت دہشت آتی ہے، عورتوں پر ان کے نظارے سے دہشت بیٹھ جاتی ہے. اور اسی عجیب کرشمے سے ہم نے انہیں اٹھا بٹھایا. اب اللہ تعالیٰ نے پھر انہیں دوبارہ زندگی عطا فرمائی. کیوں؟ تاکہ آپس میں ذرا پوچھ گچھ کریں. اب آپس میں وہ ایک دوسرے سے پوچھنے لگے. ان میں سے ایک نے پوچھا، کہو کتنی دیر اس حال میں رہے؟ کتنی دیر اس حال میں رہے؟ اب میں سوئی ہوں اور سونے کے بعد سم ٹائم ایسے ہوتا ہے، اچھا میں 2 گھنٹے سو گئی، مجھے تو لگا میری آنکھ ہی لگی تھی بس. ایسے ہوتا ہے کبھی کبھی. اور کتنا فریش اٹھتا ہے انسان، حالانکہ کوئی دوسرا بتا تم 2 گھنٹے کے بعد اٹھی ہوئی ہے نا. تو بس ایسے ہی کسی کو لگا میں تو ابھی سوئی تھی اور کسی کو لگا پتہ نہیں کتنی دیر. تو اللہ تعالیٰ نے کہا میں اس لیے کیا تھا تاکہ وہ دونوں گروپس آپس میں دیکھیں، یا 2 3 4 جو بھی ہیں آپس میں دیکھیں، پوچھیں کہ ہم کتنی دیر رہے ہوں گے. تو ایک نے کہا کتنی دیر اس حال میں رہے؟ تو دوسرے نے کہا شاید دن بھر یا اس سے کچھ کم رہے ہوں گے، 1 دن یا ہو سکتا ہے آدھا دن سوئے ہوں گے. تو وہی جواب ہے جو قیامت کے دن انسان دے گا. یہ 60 70 80 سال کی زندگی گزار کے جائیں گے تو پوچھے گا اللہ تعالیٰ کہو کتنی دیر اس حال میں رہے؟ تو قالوا لبثنا او بعض ایام. ہاں کہ قالوا لبثنا یوما کہ ہم رہے ہوں گے 1 دن، اور بعض ایام یا دن کا کچھ حصہ. بس اتنا ہی ہم دنیا میں اپنا ٹائم گزار کر آئے ہیں. انسان کو قیامت والا دن کے بدلے دنیا کی زندگی ایسی ہی محسوس ہوگی کہ جیسے دن کا ایک چھوٹا سا حصہ میں گزار کے آئی ہوں. اس کی جتنی لمبی عمر ہوگی وہ اسی حساب سے جو ہے وہ جواب دے گا. قالوا پھر وہ کہنے لگے ربکم اعلم بما لبثتم، تمہارا رب زیادہ جانتا ہے جتنا تم ٹھہرے ہو، ہمیں کتنا وقت اس حال میں گزرا ہے. فابعثوا احدکم، بس کیا کرو، چلو ایسا کرو کسی ایک کو نہ بھیجو، بورقکم اس ایک سکے کے ساتھ، حاضی جو تمہارے پاس ہے، الی المدینہ شہر کی طرف. یعنی ایسا کرو اب میں سے کسی ایک کو یہ چاندی کا سکہ دے کر شہر میں بھیجتے ہیں. کیوں؟ فلینظر، بس وہ چاہیے کہ وہ جا کے دیکھے، ایھا ازکا طعاما کہ کہاں پر اس کو پاکیزہ کھانا ملتا ہے. 300 سال کے بعد اٹھے، لگ رہا ہے کہ ہم شاید آدھا دن ہی سوئے ہیں اور اب کیا ہو رہا ہے، بھوک لگ رہی ہے بہت زیادہ. اب وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ جاؤ جا کے بازار سے کچھ لے کے آؤ، جو سری پائے جو بھی ملتے ہیں کباب شباب یہ وہ سب لے کر آؤ. نہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ پاکیزہ کھانا. پاکیزہ کھانے کی ہی فکر ہے، کیونکہ یہ تو ایمان کو بچانے آئے تھے نا، ان کو ایمان کو بچانا ہے. اور ایمان انسان کا کیسے بچتا ہے؟ پاکی حلال سے. انسان کے ایمان پہ سب سے پہلی ضرب اس کے کھانے کو حرام کر کے لگائی جاتی ہے، جیسے شیطان نے لگائی تھی. حضرت آدم اور حوا کو حرام کھلا دیا تھا، جو اللہ نے ان کے لیے حرام کیا تھا وہ کھلایا تھا. اسی لیے سب سے زیادہ ضروری ہے کہ چاہے تھوڑا ہو لیکن حلال ہو. اللہ ہمیں رزق حلال عطا فرمائے. اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک. اللہ اپنے علاوہ کسی کا محتاج نہ رکھنا. اللہ بے پناہ عطا فرما اور حلال عطا فرما. اللہ
ताला हराम रिस्क की पहचान अता फरमा और हराम रिस्क से बचने की तौफीक नसीब फरमा। आज का दौर ऐसा है कि नफ्सा नफ्सी है, रैट रेस लगी है, मेरे पास ये भी आ जाए वो भी आ जाए, इसमें हलाल हराम कोई कुछ नहीं देखता, बस आ जाए किसी तरह से। बहुत जरूरी है, अगर आप चाहते हैं अपने ईमान हमारे बच जाए तो हमें क्या करना है, अपने रिस्क को हलाल रखना, ठीक है। और इस रिस्क को हलाल को हराम ये बीवियां ही बनवाती हैं। जब बीवियों की डिमांड्स बढ़ जाती हैं तो शौहर इधर और उधर हाथ मार के कुछ ना कुछ करके अपनी बीवी के नखरे पूरे करने के लिए इधर से मिलाता है उधर से मिलाता है। ये बीवी है जो अपने बच्चों की फरमाइशी प्रोग्राम भी अपने शौहर तक पहुंचाती है, अगर वो चाहे तो अपने बच्चों की ख्वाहिशात को भी दबा सकती है। समझ आ गई है ना? तो हमारे ऊपर कितनी जिम्मेदारी है ना कि हम अपने शौहरों से नाजायज तकाजे ना करें, अल्लाह से रिज़्क़ हलाल मांगे, अल्लाह जितना भी दे आसानी के साथ दे, इज्जत के साथ दे, हमारे ईमानों को बचा के रख और हमारी औलादों को हमारे लिए सदका जारिया बना। रिज़्क़ हराम खाएंगे तो औलादें भी फिर अपनी नहीं रहती। एक शख्स था, वो गया मौलाना को कहने लगा, यार मौलाना मेरे 8 बच्चे, 8 ने मुझे इतना मारा है, मैं इतना बड़ा CSPS अफसर था, मैंने अपने एक बच्चे को वहां पढ़ाया, एक अमेरिका में, एक फलाने जगह, एक वहां, सारे मेरे बच्चे बाहर पढ़े हैं, लेकिन आज उन 8 के 8 ने मुझे इतना मारा है, तो आज मुझे बताएं मैं क्या करूं। तो मौलाना ने आगे से उसको ये कहा, बेटा जी आपने जो खिलाया था ना आज वही भुगत रहे। समझ में आई? औलाद उन्हीं की होती है जो अपनी औलादों को रिज़्क़ हलाल खिलाते हैं। आज हम कहते हैं हमारी औलादें हमारी नहीं बन रही, कैसे बनेगी? अल्लाह हमें ये बातें समझाते हैं। अब उनको क्या फिक्र है, पाकीज़ा खाना लेके आए, कि सबसे पाकीज़ा खाना कहाँ पे है, फलियातिकुम, वहां से कुछ लेके आए, वे रिज़्क़ मिन्हु, कोई रिज़्क़ वहां से, मत बल यतलत्तफ, और चाहिए कि वो क्या करे, जरा होशियारी से काम ले, वला युशगरन्न बिकुम अहदा, और ये ना हो कि लोगों किसी एक को ना उनके बारे में पता चल जाए। इन्नहुम यज़हरू अलैकुम, अगर उनको हमारे बारे में पता चल गया, यरजुमुकुम, तो वो क्या करेंगे, रिजम कर देंगे तुम सब लोगों का, तुम्हें तो संसार करके मार ही डालेंगे, और युगीदुकुम, या फिर हमें वापस पलटा के लेके जाएंगे, फी मिल्लतिहिम, अपनी मिल्लत में, वलन तुफ्लिहू इज़न अबदा, और अगर ऐसे हो गया तो फिर तो हम कभी भी फलाह नहीं पा सकेंगे। अगर उनको हमारे बारे में पता चल गया तो इश्तिहारी मुल्ज़िम तो पहले ही थे, तो क्या करेंगे, तो हमें तो संसार कर करके वो मार देंगे या फिर मिल्लत में वापस ले जाएंगे। अगर ऐसे उन्होंने कर दिया तो फिर तो हमारा कोई फलाह नहीं, फिर तो उनके हत्थे चढ़ जाएंगे, फिर तो हमारे ईमान जो है वो खराब ही हो सकते हैं। लिहाजा वो क्या कहते हैं, अल्लाह ताला फरमाता है वकज़ालिका, और इसी तरह फिर हुआ ये कि वो जब चांदी का सिक्का लेके नीचे गया पहाड़ से, पहाड़ से उतर के 309 साल के बाद, अब ये दौर है थियोडोर का दौर। ये वो टाइम है कि जब कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रिनिटी आ चुका था, शिर्क उनके अंदर से निकल के सिर्फ कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रिनिटी तक महदूद हो चुका था, और बहुत रिलीजियस हो चुके थे ईसाई। थियोडोर जमाने का हुक्मरान था। जब ये नीचे आए हैं, लोगों में ये बात बहुत मशहूर थी कि DCS के दौर में ऐसे 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 हुआ था, और कुछ इश्तिहारी लोग थे वो जाके गार में पनाह लग गई, और ऐसे सब लोगों को वो बातें किससे मालूम थी। जब ये आए और उनके हाथ में उसने बंदे ने दिया कि ये भाई मुझे इसमें से खाना दे दो, तो वो उसमें सिक्के पे DCS की तस्वीर बनी हुई थी, जैसे कि हमारे रुपए के ऊपर कायदे आजम की तस्वीर बनी हुई है, ठीक है ना, वो पौंड के ऊपर मलका एलिजाबेथ की बनी हुई है। तो इस तरह से उस दौर के सिक्के के ऊपर DCS की तस्वीर बनी हुई थी। चांदी का सिक्का, वज़ा कता, जो कपड़े वो भी 309 साल पुराने, इतना पुराना। आज आ जाए कोई औरंगजेब, आलमगीर या बादशाह मुगलों के दौर का कोई शख्स आ जाए तो हम उसको देखते ही बोलेंगे, ओए तुम कहाँ से, तुम तो फलां दौर के, है ना। तो इसी तरह वो लोग भी पहचान गए कि ये तो कोई वही बात लग रही है जनाब। सारे शहर को मुत्तला कर दिया अल्लाह ताला ने, हर कोई वहां पर आके जमा हो गया। अल्लाह ताला फरमाते हैं क्या कि इस तरह हमने अहले शहर को उनके हाल पर मुत्तला किया ताकि लोग जान लें कि अल्लाह का वादा सच्चा है, और ये कि क़यामत की घड़ी बेशक आ कर रही। अब ये ईसाइयों ने कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रिनिटी पर आ गए थे, और साथ इन्होंने बाकी शिर्क को छोड़ दिया था। अल्लाह ताला ने अब रहने वाले लोगों को अकीदा आखिरत रासिक करना था कि देखो मैं ऐसे उठाऊंगा तुमको क़यामत के दिन।
समझ में आई। तो बाद में आने वालों के लिए अल्लाह ताला ने उनको एक हकीकत दिखाकर और क़यामत का अकीदा जो है वो रासिख कर दिया। अल्लाह ताला अपने एक काम से कई काम लेते हैं। फिर क्या हुआ, अब जब ये टाइम हुआ उन लोगों ने तो देखा, समझ लिया कि वो ये तो इस तरह, अच्छा अल्लाह इस तरह से 300 साल बाद भी जिंदा कर सकता है। जिन्होंने अकीदा आखिरत रासिख करना था उन्होंने तो रासिख कर लिया, जिन्होंने नहीं करना था उनके दिमागों में बड़ा कुछ आना शुरू हो गया। अब सोचने की असल बात उसको क्या थी कि देखो अल्लाह ताला ऐसे ना ऐसे जिंदा करेगा। अब जैसे मछली के वाकये से मैंने आपको बताया कि वो मछली कैसे तैरने लगी, तो मैंने समझा अच्छा तो साबिक आपको भी अल्लाह ताला ने ऐसे ही जिंदगी दी थी। अब जब ये सारा का मामला हुआ सारे का सारा, तो असहाबे कहा तो मर गए, अल्लाह ने उनको मौत दे दी। ठीक, सबको दिखा के ये मर गए। लोगों को चाहिए था ना कि अच्छा अल्लाह ताला ऐसे जिंदा करेंगे क़यामत वाले दिन। लोग उस बात को सोचने के बजाय क्या सोचने लगे, उस वक्त आपस में ये इस बात पर झगड़ रहे थे कि इन असहाबे कहफ के साथ अब क्या किया जाए। अब तो ये मर गए, अब इनके साथ क्या करें, ये तो 300 साल बाद उठे थे, अच्छा आप तो खैर मर गए, अब क्या करें, ये तो कुछ बहुत बड़े पीर बुजुर्ग होंगे, ये तो बड़ी करामत होगी, है ना, हाँ ये जिंदा हो गए, ये तो बड़े बड़े नेक लोग होंगे, अल्लाह ने जिनको दोबारा जिंदगी दे दी थी, ये दुनिया में दोबारा वापस आ गए, तो बड़े कोई बहुत ही नेक बुजुर्ग होंगे। ऐसा करते इन पे ऊपर एक मजार बना दो, और जी दादा साहब का मजार बना दो, ये तो बड़ी करामत बात। शैतान हमेशा ऐसे ही हमले करके इंसान के ईमान को खराब करता है। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि जब इस यतनाज़ऊन बैनहुम अम्रहुम, जब वो आपस में लड़ रहे थे, वो झगड़ रहे थे, फ़क़ालू, बस वो कहने लगे उब्नु अलैहिम बुनियाना, इनके ऊपर एक दीवार चुन के इमारत बना दो, रब्बुहुम आलमु बिहिम, अल्लाह ही जानता है कि इनका क्या मामला होना है। क़ाल अल्लज़ीना ग़लबू अला अम्रिहिम, और वो लोग जो उनके ऊपर गलबा पाए हुए थे, यानी जिनके ऊपर एक जो इक़्तिदार था जिन लोगों का, वो क्या कहने लगे, लनत्तख़िज़न्ना अलैहिम मस्जिदा, अलबत्ता हम ऐसा करते हैं कि उनके ऊपर एक मस्जिद बना दो, एक बाजार बना दो, मस्जिद बना दो, इबादत गाह बना दो। तो बड़े पहुंचे हुए बुजुर्ग हैं, कोई नेक लोग हैं, बड़ी करामत है इनके ऊपर, इनके अंदर। क्यों आगे बात समझ, ऐसे तो नहीं हमारे यहाँ पे इतना शिर्क फैला हुआ, ये सब उस वक्त के भी काम थे, ये आज भी हो रहे। लोग कहते हैं कब्र परस्ती आप लोग मना करते हैं, मजारों में जाने से मना करते हैं, ये तो उस जमाने में भी मजार बनाया करते थे। इसका मतलब ये नहीं है कि जी मजार बनाना जायज है, इसका हर किसी मतलब नहीं। अल्लाह ताला फरमा रहे उस वक्त सोचने की बात क्या थी कि ये देखा जाता कि क़यामत का अकीदा रासिख करना था, अल्लाह हमें भी उठा सकता है, किसी वक्त भी हम अल्लाह ताला मौत दे के हमें आखिरत में उठाएगा, चाहे हजारों साल के बाद ही क़यामत आए, लेकिन हम एक दफा उठाए जाएंगे, अल्लाह कादिर है उठाने के ऊपर। लेकिन नहीं, जो एलीट ऑफ द टाउन थे ना, जो उनके ऊपर उनके मामलात का कंट्रोल था जिनके पास, उन्होंने ही कहा कि नहीं जी मजार बनाओ। आज हमारे जो एलीट है ना वही कहते हैं मजार बनाओ, वही जा जाके चढ़ावे चढ़ाते, चादरें चढ़ाते करते। अल्लाह ताला हमारे हुक्मरानों को ये बातें समझा दे, कोई करामत किसी की नहीं है, करामत सिर्फ अल्लाह की करामत है। वो पाक पतन में जा रहे हैं, वो नंगे पांव जा रहे हैं, वो शाम के असर से जा रहे हैं, वो रात को 10-12 बजे पहुंच रहे हैं, किसकी करामत है? पाक पतन शरीफ वालों की करामत है। आज हमारे हुक्मरान बन गए और वो पीर नहीं होंगे पीछे पागल होकर पड़े। अल्लाह हमें ये बातें समझाए, ये कलमा हक है जो पुकारे, लोगों को बताएं, ये कोई मजारों की हमारे दीन में इजाजत नहीं है। किसी किस्म के आप सल्लल्लाहु ने फरमा दिया था, मेरी कब्र को त्योहार ना बनाओ, मेरी कब्र को। अल्लाह आप सल्लल्लाहु ने फरमाया खबरदार रहो, तुमसे पहले लोग अपने अंबिया की कब्रों को इबादत गाह बना लेते थे, मैं तुम्हें इस हरकत से मना करता हूँ। अंबिया की कब्रों को भी इबादत गाह बनाने से मना किया गया। आपने फरमाया अल्लाह ने लानत फरमाई है कब्रों की ज़ियारत करने वाली औरतों पर और कब्रों पर मस्जिदें बनाने और चिराग रोशन करने वालों पर। लोग कहते हैं उर्स का मेला।
اللہ نے लानत फरमाई है यहूद और नसारा पर, उन्होंने अपनी अंबिया की कब्रों को इबादत गाह बना लिया। तो ये जो सहाबे कहां थे, इनको भी तो वो बहुत ज्यादा पहुंचे हुए बुजुर्ग समझ के उन्होंने इबादत गाह बनाने के लिए मस्जिद बनाने की बात की ना। कुरान के अल्फाज पढ़े, मस्जिद लिखा हुआ है। आप सल्लल्लाहु फरमाते थे इलाही मेरी कब्र को बुत ना बनाना, इलाही मेरी कब्र को त्योहार ना बनाना। आप सल्लल्लाहु के भी जब हम रोजे पर जाते बार बार गजाना आप सल्लल्लाहु ने पसंद नहीं किया। एक दिन आप वो आए, 2 दिन, दूसरी दफा तीसरी दफा जाना पसंद नहीं किया सल्लल्लाहु ने। एक दिन आपने सलाम पढ़ लिया, अगले दिन आप जा सकते हैं, लेकिन ये नहीं कि जी मैं सुबह भी जाऊंगी, दोपहर भी जाऊंगी, रात भी जाऊंगी, नहीं। आप सल्लल्लाहु ने बार बार आने को भी पसंद नहीं फरमाया। बिदात करते और अब तो इतना ज्यादा कि वो एक साइड में खड़े होकर नाते पड़े जा रही हैं और वो शिरकियां नाते भी और पता नहीं क्या क्या, वो त्योहार बना दे। अब कैसे कैसे हो रहा है, अल्लाह ताला माफ फरमाए, अल्लाह उनको हिदायत भी नसीब फरमाए, अल्लाह हमें इन बातों को समझने की और उससे बचने की भी तौफीक नसीब फरमाए। बहरहाल इस्लाम में इन मज़ारों की कोई इजाजत नहीं। सयक़ूलूना अल-क़रीब, वो कहेंगे, कुछ लोग क्या कहेंगे, करीब सलासतुन राबिउन कल्बुहुम, वो 3 थे और चौथा उनका कुत्ता। वयक़ूलूना, और कुछ लोग क्या कहेंगे, खमसतुन, 5 थे, सादिसुहुम कल्बुहुम, और छठा जो था वो उनका कुत्ता था। रजमम बिल गैब, अल्लाह ताला फरमा रहे हैं ये सब बेतुकी हाँक है। कुछ और लोग हैं वो क्या कहते हैं, 7 थे और 8वां उनका कुत्ता। कहो, अल्लाह ताला फरमाते हैं कहो, कुल, इनसे कह दीजिए, रब्बी आलम, मेरा रब ज्यादा जानता है, बिइद्दतिहिम, कि वो कितने थे, मा यालमुहुम इल्ला कलील, तुम नहीं जानते मगर थोड़े से लोग जो उनकी तादाद जानते हो। फला तुम्हारी फीहिम, बस क्या करो, इल्ला मिराअन ज़ाहिरा, तब तुम सरसरी बात से बढ़कर उनकी तादाद के मामले में लोगों से बहस ना करो। वला तस्तफ्ती फीहिम मिनहुम अहदा, किसी से इसके मुताल्लिक मत पूछो। क्यों? 3 थे, इर्रेलेवेंट बातें, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि 3 थे और चौथा कुत्ता था, 4 थे और 5वां कुत्ता था, 6 थे और 7वां 8वां कुत्ता, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। किस बात से फर्क पड़ता है? किस बात से फर्क पड़ता है? और अकीदा आखिरत पर हासिल करना था ना अल्लाह ताला ने। वो बातें देखो कि कैसे ईमान को बचा के गए, कैसे अल्लाह ने उनकी हिफाजत फरमाई, कैसे अल्लाह ताला ने उनके दिलों को जोड़ा, कैसे हिदायत में तरक्की बख्शी, कैसे अल्लाह ताला ने उनके लिए उनको एक नमूना बनाया, इबरत का नमूना अकीदा आखिरत को हासिल करने के लिए। असल बातें जो सीखने की किससे से वो तो ये है। उसके बाद उसको मार भी दिया कि बस अब स्टोरी खत्म। और अल्लाह की मदद कैसे कैसे आती है, और जब ईमान पे जम जाते हैं तो फिर जिहाद भी लाजिम होता है और हिजरत भी लाजिम होती है। तो फिर अल्लाह ताला ऐसे हिफाजत फरमाते हैं। ये सारी बातें थी जो इस किस्से से अल्लाह ताला ने सिखानी थी। लेकिन क्या है, मत इन तादाद और गिनती में पढ़ो और किसी से उसके मुताल्लिक ना पूछो। और फिर अल्लाह ताला ने फरमा दिया, किसी चीज के बारे में कभी ये ना कहा करो कि मैं ये काम कल करूंगा। ठीक, तो वो जो इंशाअल्लाह वाली बात है वो यहाँ पर आ गई। ये मत कहना, क्यों? इल्ला अन यशा अल्लाह, मगर ये कि अल्लाह ही चाहे। वस्कुर रब्बका, और अगर कभी क्या हो, इज़ा नसीता, जब भूल जाओ तो फिर अपने रब को जिक्र करो, अपने रब को याद रखो, फौरन अपने रब को याद करो और कहो कि असा अन यहदियनी रब्बी, उम्मीद है शायद कि मेरा रब जो है मुझे हिदायत दे दे, अक़रबा मिन हाज़ा रशदा, कि मेरा रब इस मामले में मेरी रुश्द करीब कर बात की तरफ मेरी रहनुमाई कर देगा। और वो अपने गार